بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنی نشست کا آغاز حسب روایت اور قرآن مجید کے مطالعے سے شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین شیئر کی جا رہی ہے، جس میں آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ جو ہمارے آج کا جو اسٹڈی سرکل ہے اس کے جو عنوانات ہیں قرآن مجید کے حوالے سے جن عنوانات کو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اسکرین بھی آپ کے سامنے شیئر ہوگی، تو وہ ایک اہم اس لحاظ سے ایک اہم پہلو ہے کہ جس میں انسان کے جو تعلقات اپنی سوسائٹی کے ساتھ اسٹیبلش ہوتے ہیں ان کی کچھ تفصیل کی گئی ہے۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے خواتین حضرات، وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور قرآن مجید میں جس چیز کو ہم آج اسٹڈی کریں گے اس کا عنوان ہم نے یہ باہر نکالا ہے کہ وننگ اوور یور اینیمیز، یا دشمنوں کے دلوں کو فتح کرنا۔ قرآن مجید میں یہ موضوع ویسے تو بہت جگہوں پہ بیان ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ کمپریہنسو طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ سورہ حامیم والسجدہ کی 2 آیتوں میں بیان ہوا ہے، آیت نمبر 34 اور 35۔ تو عربی کے الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے یہ منکرین اب برائی کے در پہ ہیں، لیکن تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہے، تو دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں۔ تو خواتین حضرات، جیسے آپ اس ترجمے میں بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور یہ مکی دور کی سورہ ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں، خاص طور سے جو قریش ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مساعی تھی، جو ان کی کوششیں تھیں ان کو خدا کے قریب لانے کی، خدا کے ظاہر ہے ایک پہلو سے تو وہ قریب تھے ہی، لیکن وہ خدا کے ساتھ بہت سارے اور ہستیوں کو وہ شریک کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو یہ چیز وارا نہیں تھی کہ ایک خدا کو ہم مانیں، یعنی توحید کی جو بلیف ہے، یا توحید کے جو عقیدہ ہے، وہ کسی لحاظ سے بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس سے ہرگز کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور ان کی جو دعوت ہے اور عام مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت حبشہ جو ہے وہ اسی زمانے میں ہوئی ہے، اور اسی زمانے میں جو پرسیکیوشن تھی اس میں آپ کو معلوم ہے کہ جو حضرت بلال کے ساتھ ہوا، جو حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ ہوا، اور جو دوسرے صحابہ کے ساتھ ہوا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو برائی اور بھلائی ہے، یہ ان دونوں کا جو نتیجہ ہے یہ یکساں نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھائی کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا ہی نکلنا چاہیے، اور برائی کا نتیجہ برا نکلے گا، اور یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ برائی کو اچھائی سے دور کریں گے، یعنی برائی کے جواب میں اگر آپ اچھائی سے کام لیں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ شخص اس کے تمہارے درمیان عداوت ہے، گہری دشمنی ہے، وہ گویا کہ ایک بالکل دلی دوست بن گیا ہے، ولی حمیم بن گیا ہے۔ اور قرآن مجید خواتین حضرات اس چیز کو جو خاص طور سے یہاں پہ زور دیتا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر ہے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، ہم انہی کے لائے ہوئے دین کے اس وقت پیرو ہیں، اور ان کی جو عنایات ہیں اور ان کی جو مساعی اور ان کی جو کوشش ہے، اسی وجہ سے ہم ظاہر ہے اس ہدایت تک پہنچے ہیں۔ ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے درپے ہوں گے، وہ آپ کی دعوت میں اڑنگے لے کے آئیں گے، وہ they'll try to stop you in all ways، لیکن ابھی آپ کو اپنا جو معاملہ ہے وہ کسی بھی ریٹیلیشن سے دور رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا مکی دور ہے اس میں کوئی ریٹیلیشن نہیں کی گئی، بلکہ دفاع ایک لحاظ سے یہ کیا گیا کہ جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا کہ جب لوگوں نے زیادتی کرنی شروع کر دی تو ان کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے جگہ چھوڑ دی۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ طائف میں لوگ چلے گئے، حبشہ میں طائف سے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے، اور حبشہ میں جو ہجرت کی صحابہ کرام نے وہ اسی پرسیکیوشن کی وجہ سے کی، لیکن یہ نہیں کیا کہ اس کے جواب میں یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے یا اینٹ کا جواب اینٹی سے دیتے، بلکہ وہاں اس جبر کو سہا۔ اور اس چیز کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ دیکھیے آپ کو بہرحال اب یہ دشمنی کی جو ایک آخری انتہا ہے اس کو آپ کو فیس کرنی ہوگی، اور لیکن آپ کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کے نتیجے میں ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ برائی کے نتیجے میں آپ ان کے خلاف کوئی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیں، بلکہ آپ کا کام کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب پر یہ کہتا ہے کہ آپ کا کام تو ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ جو بھی اچھی چیز ہے آپ نے اس کے جواب، ان کے برے رویہ کے جواب میں یہی کرنا ہے۔ اگر وہ گالیاں دیتے ہیں تو آپ کو مسکرا کے ان گالیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ سہنا ہے۔ اگر وہ آپ کو جسمانی تعذیب میں مبتلا کرتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ جسمانی طور پہ مسلمانوں کو کتنا پرسیکیوٹ کیا گیا، تب بھی آپ نے اس چیز کو برداشت کرنا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی مثال میں اس لیے دوں گا، اور آپ سب لوگوں کو شاید یاد بھی ہوگی کہ جس درجے کی پروسیکیوشن انہوں نے صحیح، ان کی جو آپ کو معلوم ہے جو چاروں لمز ہیں، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، ان سے اونٹوں کو بندھوا کے 4 اونٹوں کو مختلف سمت میں بھگایا گیا تھا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر کیا نتیجہ نکلا ہوگا۔ لیکن ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے گھر والوں کو وزٹ کیا اس سارے واقعے کے بعد، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو صبر کی تلقین کر سکتا ہوں اور آپ کو جنت کی بشارت دے سکتا ہوں اس کے عوض، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہمیں بہرحال صبر سے بھی کام لینا ہے، اور اس کے جواب میں ہمیں اچھائی کی، یعنی اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو ہمیں زیادتی نہیں کرنی، نہ صرف یہ کہ نہیں کرنی بلکہ اچھائی کرنی ہے، ان کے معاملات کو درست کرنا ہے۔ سو یہ اتنی بڑی، خواتین و حضرات، ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم جتنا غور کریں اتنا ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درجے کی اذیتیں سہیں اور ان کے ساتھیوں نے سہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے، تو ہم لوگ بھی ظاہر ہے اس سے کہیں درجے کم اذیتیں سہتے ہیں اپنے رائیول سے، اپنے ان لوگوں سے جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں، تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور صبر کیا، آگے بڑھ کے یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ برائی کا جواب آپ نے اچھائی سے دینا ہے۔ لوگ اگر آپ سے زیادتی کر رہے ہیں تو آپ نے زیادتی نہیں کرنی، لوگ اگر آپ سے ناانصافی کر رہے ہیں تو آپ نے ان سے پھر بھی انصاف کرنا ہے، لوگ اگر آپ نے سے بددیانتی کر رہے ہیں تو آپ نے پھر بھی اس کے جواب میں ان سے دیانتداری ہی کا سلوک کرنا ہے، اچھائی کا سلوک کرنا ہے۔ لوگ اگر آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، دغا دے رہے ہیں، آپ کو طرح طرح کے مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں نہ صرف یہ کہ یہ نہیں کرنا، بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ جو وہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں دشمن مجبور ہو جائیں گواہی دینے میں کہ بھئی یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ہم کسی بھی لحاظ سے، اخلاقی طور پہ کسی پہلو سے بھی ہم مجروح نہیں کر سکے، اور جب کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے جواب میں جو ہمیں پھول اور کلیوں سے جواب دیا گیا، ہمارے اینٹ پتھروں کا جواب ان کی طرف سے پھول اور کلیوں کی شکل میں آیا، تو یہ اس کی گواہی ہے جو ہم دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں خواتین حضرات روز یہ مسئلہ نہیں پیش آتا، اگر آپ غور کریں تو اپنے خاندان کے اندر، اپنے آفیسز کے اندر، اپنے سکولز کے اندر، اپنی جتنی بھی ہماری یوں سمجھ لیجیے کہ تعلق کی جگہیں ہیں، ان سب میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو آپ کو نیچا دکھانے کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کے رائیولز بن جاتے ہیں، جو کسی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، جو بہت ہی ناشائستہ اور بد تہذیبی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیے ہم اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں، زیادہ تر ہم بھی اسی سطح پہ اتر آتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم بھی ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ہم قطع تعلق تو کر ہی لیتے ہیں، یعنی تعلق تو توڑ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، قرآن نے جو ایتھکس ہمیں بتائی ہیں، یا قرآن مجید جو ہمیں چاہتا ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں نہ صرف یہ کہ ہم برے لوگوں سے اعراض نہ کریں، یعنی ان سے ہم گریز نہ کریں، بلکہ ان سے اچھا رویہ اختیار کیجیے۔ اور یہ بالکل وہی چیز ہے جس کو حضرت مسیح نے، آپ کو معلوم ہے، انہوں نے کہا جب ان کو یہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور برے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو جو فریسی اور فقیہ تھے، جو یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو ایسے فضول قسم کے گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر وہ شاکار ورڈز کہے تھے کہ I have not come to the righteous, I have come to the sinners۔ میں نیکوکاروں کی طرف تو بھیجا ہی نہیں گیا، وہ تو پہلے ہی نیک ہیں، میں تو برے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں تو ایسے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں جو برائی میں غلطان ہیں، تاکہ میں کوشش کر کے ان کو برائی سے نکالوں۔ تو قرآن بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ایسے لوگوں سے بیزار نہیں ہونا، ایسے لوگوں سے تعلق نہیں توڑنا، کوشش کرنی ہے کہ تعلق نہ صرف یہ قائم رہے بلکہ آپ کی طرف سے ہمیشہ پلیزنٹ سچویشن ہو، ہمیشہ سمائلز ہوں، ہمیشہ خندہ پیشانی ہو۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بعض ایکسٹریم سچویشنز ایسی ضرور ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، وہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، اور وہ ہر انسان ان ایکسیپشنز کو جانتا ہے، اور ان ایکسیپشنز کے لحاظ سے آپ زندگی کو گزار بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ عمومی بات ہو رہی ہے کہ جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ ایک شخص جو ہے وہ
آپ کو خام خواہ میں نیچا دکھانے کے لیے بس پیچھے پڑ گیا آپ کے، اور آپ کے لیے وہ ایک ایسی زندگی مطلب آپ کی اپنی سراؤنڈنگ اس نے پیدا کرنی شروع کر دی ہے کہ لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا ہے، یا آپ کی اپنی جو نشو و نما ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی ترقی ہو سکتی ہے پروفیشنل لائف میں، پرائیویٹ لائف میں، اسپورٹس لائف میں، جس میں بھی آپ جو بھی آپ کا فیلڈ ہے، تو اس میں آپ کو اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا ہے، مثلا دیکھیے اس سے ایک ذاتی ملاقات کرنا اور محبت سے اس کو سے سمجھانا، اور اگر یہ ذاتی ملاقات ممکن نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ ہر شخص کی کوئی خوبی ہوتی ہے، اس خوبی کو اجاگر کرنا، اس خوبی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اور اس کے بارے میں جو اس کے اچھے کلمات ہیں وہ اس کی موجودگی میں بھی، اس کی عدم موجودگی میں بھی کہنا، اگر وہ کسی مشکل میں ہے، یعنی وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا وہ رائیول بن چکا ہے، لیکن کسی مشکل میں پھنس گیا ہے اور آپ اس مشکل سے اس کو نکال سکتے ہیں، یعنی دیر از دیٹ چانس اویلیبل، یہاں آپ کو آگے بڑھ کے کوشش کرنی ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے کہ مشکل میں ہے تو میں اور مشکل میں ڈالوں، کوشش کریں کہ اس کو اس مشکل سے نکالیں آپ۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا جو مشکلات کی کئی سطحیں ہوتی ہیں، غربت میں معاملہ چلا جاتا ہے، یا کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، اور یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اپنے وقتوں پہ انہوں نے ہم سب کا دل دکھایا ہوتا ہے، لیکن فراخ دلی جو ہے، مگنانیمٹی جو ہے، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں اور قرآن مجید جو ہیں، سارے آسمانی صحف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر آپ کشادگی پیدا کریں، اپنے ظرف کو بڑھائیں، اور اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ مجھے بہرحال ریگارڈلیس آف واٹ از گوئنگ ٹو بی دا رسپانس، مجھے تو اچھا عمل کرنا ہے، مجھے تو اچھائی کرنی ہی ہے، میرا جو منشور ہے، میرا جو موٹو ہے وہ یہ ہے وی ہیو ٹو ڈو گڈ ٹو آل ریگارڈلیس آف واٹ دے ڈو ٹو اس۔ تو قرآن مجید یہ چیز، یہ گولڈن نصیحت ہے۔ اس کے بعد جب یہ آیت ختم ہو رہی ہے، یعنی جو دوسری آیت ہے جہاں پہ اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اس پوری بات کا، تو دیکھیے وہاں کیا کہتا ہے کہ وما یلقاها الا الذین صبروا، یعنی یہ جو دانش ہے کہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، یہ صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں، کیونکہ دیکھیے جب انسان آپ سے کوئی برائی کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے، ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، یو وانٹ ٹو ریپلائی، یو وانٹ ٹو گیو این امیڈیٹ رسپانس۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ آپ نے اگر اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، برائی کا جواب اپنے اچھائی سے دینا ہے، تو پھر یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو صبر کی صفت سے متصف ہوں۔ وما يلقاها الا الذين صبروا، اور پھر یہ فرمایا کہ وما يلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ حکمت انہی کو ملتی ہے جن کی بڑی قسمت ہو، یعنی قسمت سے مراد یہ کہ وہ واقعی اپنے آپ کو اس جگہ پہ فائز کر لیں کہ خدا بھی پھر ان کی مدد کرے، اور خدا و تعالیٰ بھی ان کے لیے اس آزمائش میں کہ جب کہ وہ دوسروں سے برائی سہ رہے ہیں، ان کے اندر یہ صبر پیدا ہو کہ نہیں، میں نے جواب میں ریسپونڈ نہیں کرنا۔ تو یہ جو نسخہ ہے، یہ یعنی کہنے کو تو بہت آسان ہے الفاظ کی حد تک کہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، یہ تو پرسکرپشن ہے، لیکن اس کے پیچھے جو چیز ہے جس کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ وہی پیشنس ہے، وہی اسٹیڈ فاسٹنس ہے کہ ہم نے فوراً جواب نہیں دینا، ہم نے رکنا ہے، ہم نے فوراً انگیج نہیں کرنا، فوراً ریاکٹ نہیں کرنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ ایک سرج ہوتی ہے جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ایک دم سے انسان میں آتی ہے، اگر آپ اس 10 15 20 سیکنڈ کو اپنے آپ کو اپنے اندر ضبط پیدا کر لیں تو اس سرج نے چلے جانا ہے، وہ ایک امپلس ہوتی ہے، ایک پیک ہوتی ہے جذبات کے اندر۔ if you are able to control that then it is all downhill، پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں صرف اس آیت کو پڑھیں نہ، بلکہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہم کو لے کے آئی ہے، اور اگر یہ اس پیغام کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی دشمن نہیں رہے گا پھر، یعنی دشمن کوشش کے باوجود آپ کا دشمن نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ کی محبت نے اس کے دل کو مفتوح کر کے اپنا دوست بنا لیا ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سیشن کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو پڑھتے ہیں۔ حدیث جو ہے یہ ابو داؤد میں یہ موجود ہے، اور یہ بھی بڑی اہم نصیحت ہے جو ہمیں آج کے دور میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یقول جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم نعفو عن الخادم فصمت ثم اعاد علیہ الکلام فصمت فلما كان في الثالثة قال اعفوا عنه في كل يوم 70 مرة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول ہم اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کریں؟ آپ یہ بات سن کر چپ رہے، پھر اس نے اپنی بات دہرائی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. تیسری بات جب اس نے اپنی بات دہرائی تیسری دفعہ، تو آپ نے فرمایا ہر دن 70 بار اسے معاف کرو. یعنی ظاہر ہے یہاں پہ 70 کا جو عدد ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ 70 ٹائمز، تو یہ تکثیر کا عدد ہے. یعنی اس کے اندر ایک اسٹریس اور ایمفسس ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایز مچ ایز پاسبل، یعنی یہ نہیں کہ آپ 2 4 5 مرتبہ کر کے معاف کر دیں، بلکہ یہ 70 دفعہ، یعنی بے حساب آپ سمجھ لیجیے. اور یہ ایک ایسی بڑی چیز ہے خواتین حضرات، جس کو جیسے ہم نے پچھلی قرآن کی آیت میں پڑھا کہ ہم توجہ بعض دفعہ نہیں دیتے. یہ بھی وہ جگہ ہے جہاں ہم سب کو ضرورت ہے اپنی تہذیب کرنے کی، تہذیب نفس کرنے کی. کہ وہ لوگ کہ جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، جو آپ کے آگے جواب دہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ صرف کہ آپ کے گھر کے ڈومیسٹک ملازمین ہو سکتے ہیں، یہ وہ بھی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو آپ اپنے آفس میں یا مثال کے طور پہ کسی اور جگہ پہ وہ آپ کے زیر دست ہوں یا زیر نگی ہوں اور آپ ان سے کام لے رہے ہوں. تو ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ دیکھیے قصور ہر انسان سے ہو سکتا ہے. تو خادموں کے بارے میں جو قصور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ایک شخص جو آپ کے پاس آ کے کام کر رہا ہے، وہ ایک لحاظ سے اس نے اپنی عزت نفس کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اس کی سیلف اسٹیم آلریڈی از کمپرومائزڈ. اب اس سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، اور ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جو بعض دفعہ انجانے میں ہوتی ہے، بعض دفعہ غفلت سے ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کسی ایسی پہلو سے ہو جاتی ہے جو آپ کے معافی کا متقاضی ہوتا ہے. یہ ایک خاص یعنی ہم سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. یہاں ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے کہ جو بالکل دیدہ دلیر بن جاتے ہیں. ایسے بھی ملازم بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ جو چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا گھر کے اندر یا دفتر کے اندر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، یا کسی اور جاتی میں مبتلا ہو جاتی ہیں. یہ اس آپ سمجھ لیجیے اس موضوع سے یہ روایت کا تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک الگ کیس ہے. یہ ایک عام ڈومیسٹک ایشو ہے کہ جس میں آپ خاص طور سے اپنے گھر کے ملازمین کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ رویہ کیا ہے. اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو کس حد تک آپ ان کی اس غلطی کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال پوچھا گیا، یہ خاص ہے کہ بعض دفعہ وہ جواب نہیں دیتے تھے. یعنی یہ بہت ساری آپ نے اور روایتوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی ان سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ خاموش رہتے تھے، اور پھر سوال کیا جاتا تھا پھر خاموش رہتے تھے. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی اہم ہے کہ یہ جو شخص پوچھنے والا ہے اس کو خود پتا ہونی چاہیے کہ بھئی یہ پوچھنے والی بات ہے. تو پھر جب وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ جواب دیتے تھے تو پھر شدت سے جواب دیتے تھے. ان کا عام طور سے ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ مجھ سے پوچھیں، اس کے اندر یہ اور یہ پہلو ہیں. تو بالکل ایسے ہی راوی نے جس طرح سے اس بات کو بیان کیا ہے، جب انہوں نے پوچھا، عبداللہ ابن عمر نہیں ہے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے جب یہ پوچھا تو اصل میں تو ایک شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو عبداللہ ابن عمر وہاں موجود تھے. تو اس شخص نے پوچھا اور اس شخص کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور یہ ایک بڑا میننگ فل سائلنس تھا، اینڈ the person should have understood. لیکن اس نے جب اصرار کیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شدت کا والا جملہ کہا کہ بھئی یہ this is not even a question you should ask, as much as you can, all the time. آپ ان کو معاف کریں، ان کو forgive کریں، بیکاز یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے پاس آ کے یا کسی درجے میں ایک لحاظ سے انہوں نے اپنی فیملی کو خیر آباد کیا ہوا ہے، کہا ہوا ہے، اور آپ کے پاس وہ کام کر رہے ہیں. تو ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے. تو اسی سے خواتین حضرات اس چیز کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے خادم ہیں یا خدام ہیں یا ملازمین ہیں، میں خاص طور سے ڈومیسٹک سرونٹس کی بھی بات کروں گا، ان کی یعنی اس ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایک پوری تصویر ہے جو ہمیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم ان کو معاف کریں، یہ تو دس از سم تھنگ وچ از اے گیون، لیکن آگے بڑھ کے ان کی جو معیار زندگی ہے، ان کی جو ورکنگ آورز ہیں، ان کی جو پلیس آف ریزیڈنس ہے، اس طرح کی تمام چیزیں ہیں، ان سب کا آپ کو بہت زیادہ ہم سب کو آگے بڑھ کے خیال رکھنا ہے. یعنی کسی بھی لحاظ سے ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا، ایسا سخت رویہ اختیار کرنا ہے جس میں آپ اس کی عزت نفس کو اور مجروح کر رہے ہیں، ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، یا ان کی جو ورکنگ آورز ہیں وہ آپ نے 24 گھنٹے کے ایسے کر دیے ہیں کہ جیسے وہ آدمی کو آپ نے خرید ہی لیا ہے. یا آپ نے یعنی کم سے کم اگر آپ نے 24 گھنٹے ایک آدمی سے کام لینا ہے، لیکن آپ اس کو جو ریمونریشن دے رہے ہیں یا اس کی جو آپ سمجھ لیں سیلری ہے وہ ایک 8 گھنٹے کی سے بھی کم کی ہے. اسی طرح سے آپ نے اگر کوئی رہائش دی ہوئی ہے، اگر آپ کے گھر میں کوارٹر ہے یا کسی اور جگہ پہ اس طرح کا ارینجمنٹ ہے، تو وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ وہ ایک لیویبل جگہ ہو. عام طور سے وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جو ایک گھر کا سب سے کھلا قسم کا کمرہ ہوتا ہے، چھوٹا سا اندھیرے والا کمرہ جہاں پہ آپ سرونٹس کو آباد کر دیتے ہیں. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ہیومن رائٹس، جو بیسک انسانی حقوق ہیں، ان کے ضمن میں آتی ہیں
کہ اپنے جو گھریلو ملازمین ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کسی وقت اگر آپ کو اپنے کردار کو اسیس کرنا ہو تو کبھی سوچئے کہ آپ کا ملازم آپ کی ایبسنس میں آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے, یا کیا رائے وہ دیتا ہے, یا آپس میں کیا رائے ایکسچینج کرتے ہیں لوگ. That would be a true reflection of yourself. ٹھیک ہے, اس میں مبالغہ بھی ہوگا, اس میں ایگزیجریشن ہوگی, اس لیے کہ بعض دفعہ انسان جس کو ساتھ زیادتی کی گئی ہو تو وہ ذرا زیادہ بھی کہہ دیتا ہے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں ضرور سچ ہوتا ہے. تو آپ کبھی اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیں کہ آپ کس لیول کے کریکٹر میں جی رہے ہیں, تو جسٹ امیجن واٹ یور ڈومیسٹک سرونٹ وڈ ہیو این اوپینین ریگارڈنگ یور سیلف اینڈ یو ول گیٹ ٹو نو یور سیلف. یعنی یہ وہ صاحب ہیں جو دنیا میں تو نیکی پھیلا رہے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن سوچیں کہ وہ لوگ جو ان سے جواباً چوں بھی نہیں کر سکتے, جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں تو جوابی مذاق تو کیا آگے سے کوئی جواب نہیں دے سکتے, جن کی ہر بات حرف آخر ہوتی ہے. تو یہ کیریکٹر ہے کہ جو کوئی آدمی جو ہے اگر جاننا چاہے تو ہی کین ایزیلی اور شی کین ایزیلی انگیج فرام دیٹ. تو یہ وہ ایک وہ چیز ہے خواتین حضرات جو ہم سب کے ایک لحاظ سے امانت میں دی گئی ہے. لوگوں کی جو جتنے بھی ورک پیرامیٹرز ہوتے ہیں, کام کے جو طریقے ہوتے ہیں, اس کے انداز ہوتے ہیں, وہ سب کے سب انسان کے یہ بات بالکل ٹھیک ہے سوسائٹی کے عرف کے لحاظ سے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہ سوسائٹی کے ہاں وہ جو عرف ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی پہلو سے بہت اخلاقی پستی کا شکار ہو گیا ہوتا ہے. اور اس میں اندر بہت ساری وہ چیزیں بھی ہیں جس کا تعلق ان کی کمپنسیشن سے ہے. کہ آپ مثلا دیکھیے کہ بہت ساری ملکوں میں لیبر لاز ہیں کہ آپ نے اپنے جو سرونٹس ہیں, خاص طور سے آپ کے امپلائیز ہیں, ان کی کم سے کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے, ان کی کیا کیا چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو انسان سمجھنا ہے, وہ آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں. اس کے اندر جو ایک اور بہت تکلیف کا پہلو ہے خواتین حضرات, جس میں ہم سب میرے خیال ہے ہمیں رنج ہوتا ہے, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ چائلڈ لیبر کا معاملہ ہے. چھوٹے بچے 5 سال کے, 6 سال کے, 7 سال کے, وہ آپ کے بچوں کو کھلا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو کھلا رہے ہیں. یعنی وہ بچے کے جن کی اپنی عمر اس وقت پڑھنے کی تھی اور کھیلنے کی تھی, وہ آپ کے گھر میں آپ کے ملازم کے طور پہ آپ کے چھوٹے بچے کو کھلا رہے ہیں. اور کتنی دفعہ دیکھا گیا کہ ان چھوٹے بچوں کو جب آپ ڈومیسٹک ہیلپ کے طور پہ رکھتے ہیں تو یہ بچے حسرت کا شکار ہو جاتے ہیں, جب یہ دیکھتے ہیں کہ 19 کے برابر کے بچے اس گھر میں جو ان کا چال چلن ہے, جو ان کے پاس ٹوائز ہیں, جو ان کے پاس زندگی کی اور آسائشیں ہیں, وہ ظاہر ہے ان کے پاس تو نہیں ہے. تو وہ ایک جو ان کے دل میں کرب پیدا ہوتا ہوگا, تو یہ ایک بہت تکلیف کی چیز ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسے بچوں کو ملازم رکھنے کے بجائے کہیں بہتر ہے کہ ان کو آپ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں, آپ ان کے لیے کچھ وظیفے کا بھی بندوبست کریں, تاکہ اگر ان کے ماں باپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو اگر آپ نے ان سے کام لینا بھی ہے تو وہ اس درجے میں ہو جس میں وہ یہ محسوس کریں کہ ان کی اپنی جو نشو و نما ہے, ان کی اپنی ڈیولپمنٹ ہے, ان کی اپنی جو پڑھنے کا موقع ہے وہ بھی پورا ہو رہا ہے. یہ ایک بہت ہی درد انگیز جگہ ہے. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں ان کے ہاں اس میں چائلڈ لیبر جو ہے, آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہاں بنی ہوئی ہے. تو خیر یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے, لیکن سب سے پہلے آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے. دور جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں سرونٹس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. ایک اور جو کبھی پریکٹس ہے وہ ان کے برتن الگ کر دینے کی ہے. کیوں ان کے برتن الگ کیے جائیں؟ سوال یہ کہ کیا وہ کسی پیپل آف اے لیسر گاڈ, سرونٹس آف اے لیسر گاڈ, اور ڈو دے ہیو اے ڈفرنٹ کریٹر, یعنی وہ اسی جلد کے بنے ہوئے ہیں, اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, جس میں سے سارے انسان پیدا ہوئے ہیں, تو برتن الگ کرنے کی کیا وجہ؟ یہ میں اگین آپ کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کو پتہ ہے مغربی ممالک میں تو آپ سرونٹس کو افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن جن کو آپ افورڈ کرتے ہیں ان کے بہرحال حالات زندگی کافی بہتر ہوتے ہیں. تو تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں تو یہ جو وہ چیز ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو یہ بات صحیح لگے, سب سے پہلے اس کا نفاذ اور اس کا آغاز ہمیں اپنے گھر سے کرنا چاہیے. خواتین حضرات, آئیے ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیشن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہاں ہم کتاب مقدس یا بائبل سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں. جو ہم نے اس وقت حصہ پڑھنا ہے خواتین حضرات, یہ حضرت مسیح کی ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ان کی پیرابل ہے جو ان کے ہاں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیان ہوتی ہے انجیل کے اندر. تو یہاں پہ جو بات بیان ہوئی ہے اس کو میں آپ کے سامنے مختصراً پڑھ دیتا ہوں. یہ لوکا کی انجیل ہے جو گاسپل آف لوک ہے, چیپٹر نمبر 14 کے
میں 7 سے لے کے 15 نمبر آیت تک ہے. تو عیسیٰ نے دیکھا کہ مہمان میز پر عزت کی کرسیاں چن رہے ہیں تو اس نے انہیں یہ تمثیل سنائی. اب یہ دیکھیے مسیح جو ہیں دیز چیمپئن آف دیز پیرابلز، وہ تمثیلات میں گفتگو کرتے ہیں، اور تمثیل جو ہے یہ ایسے انسان پہ اثر کرتی ہے جیسے شعر آپ کے دل میں ترازو ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تجھے کسی شادی کی ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے تو وہاں جا کر عزت کی کرسی پر نہ بیٹھنا. ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی دعوت دی گئی ہو جو تجھ سے زیادہ عزت دار ہے، کیونکہ جب وہ پہنچے گا تو میزبان تیرے پاس آ کر کہے گا ذرا اس آدمی کو یہاں بیٹھنے دے، یوں تیری بے عزتی ہو جائے گی اور تجھے وہاں سے اٹھ کر آخری کرسی پر بیٹھنا پڑے گا. اس لیے ایسا مت کرنا، بلکہ جب تجھے دعوت دی جائے تو جا کر آخری کرسی پر بیٹھ جا. پھر جب میزبان تجھے وہاں بیٹھا ہوا دیکھے تو وہ کہے گا دوست سامنے والی کرسی پر بیٹھ. اسی طرح تمام مہمانوں کے سامنے تیری عزت ہو جائے گی، کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو سرفراز کرے اسے پست کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو پست کرے اسے سرفراز کیا جائے گا. پھر عیسیٰ نے میزبان سے بات کی، جب تو لوگوں کو دوپہر یا شام کا کھانا کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہے تو اپنے دوستوں، بھائیوں، رشتہ داروں یا امیر ہمسایوں کو نہ بلا. ایسا نہ ہو کہ وہ اس عوض تجھے بھی دعوت دیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں تو یہی تیرا معاوضہ ہو جائے گا. اس کے بجائے ضیافت کرتے وقت غریبوں، لنگڑوں، مفلوجوں اور اندھوں کو دعوت دے. ایسا کرنے سے تجھے برکت ملے گی، کیونکہ وہ تجھے اس کے عوض کچھ نہیں دے سکیں گے، بلکہ تجھے اس کا معاوضہ اس وقت ملے گا جب راست باز جی اٹھیں گے. یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے. یہ سن کر مہمانوں میں سے ایک نے کہا مبارک ہے وہ جو اللہ کی بادشاہی میں کھانا کھائے. تو خاتون حضرات، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس محض سننے اور اس عبارت کو پڑھنے سے انسان کے اپنے اندر جو احتزاز پیدا ہوتا ہے، انسان کا جو اپنا وجود ہے وہ لرز جاتا ہے. اور حضرت مسیح جو ہیں یہ خاص طور سے اس چیز کو اپنے ہاں آپ دیکھیں گے کہ انجیل میں بہت پائی جاتی ہے. اس پوری تمثیل کو جو اس طرح سے انہوں نے بیان کیا، 2 باتیں ہیں جو بڑی عمدہ طریقے سے انہوں نے انسانوں کو اور اپنے شاگردوں کو پہنچائیں، اور یہ اس کا پس منظر ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. حضرت مسیح جس پس منظر میں تھے وہاں پہ جس چیز کا وہ سد باب کرنا چاہ رہے تھے اس کی بہت بہتات تھی، بہت ابانڈنس تھی. تو چنانچہ دیکھیے انہوں نے جس چیز کو سٹریس کیا اپنی اس گفتگو میں، وہ یہ کہا کہ دیکھیں جب آپ کسی تقریب میں جاتے ہیں، اور یہ ہم سب کے اندر ایک کمزوری ہے نا کہ وی وانٹ ٹو سٹ آن دا موسٹ پرومیننٹ پلیس. ایسا ہو جاتا ہے کہ جائیں کسی شادی کی تقریب ہے، کسی اور چیز کی تقریب ہے، کوئی سالگرہ ہو سکتی ہے، کوئی پرائز ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے، کوئی اور اٹ کوڈ بی اینی فنکشن، تو ہمارے دل میں یہ چور ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے کہ یار وہ سیٹ خالی پڑی ہے، وہ میزبان کے بالکل قریب ہے، وہ اسٹیج کے بہت قریب ہے، یو جسٹ گو اینڈ سٹ دیئر. اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بھائی وہ تو کسی اور کی تھی اور آپ تو وہاں جا کے بیٹھ گئے، تو ایک لحاظ سے پھر وہ جو میزبان ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی دس از ناٹ یور پلیس، پلیز گو بیک. تو آپ کو پھر پیچھے بھیجا جاتا ہے. تو یہ کوئی ایکچوئل واقعہ نہیں ہے، اگرچہ واقعہ بھی ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت مسیح آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بعض دفعہ انسان جب کہیں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نا چاہتا ہے کہ بھائی پیپل شوڈ ایکنالج می، یعنی ایکنالجمنٹ کے احساس سے جاتا ہے. تو اس طرف اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایکنالجمنٹ تو آپ کو خدا نے دینی ہے، وہ خود بخود مل جائے گی اگر آپ کو وہ ہوگی. تو اگر آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایکنالجمنٹ آپ کو خود ہی آگے لے آئے گی، وہ جو میزبان ہے وہ آپ کو آگے بلا لے گا. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کی اپنی بے عزتی ہوگی، کیونکہ آپ غلط جگہ بیٹھ گئے، تو آپ کو وہ میزبان ہی کہے گا جی پلیز تشریف لے جائیں یہاں سے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک روزمرہ کی ہے کہ انسان بعض دفعہ اپنے لیے اکلیم چاہتا ہے، اپنے لیے ایکنالجمنٹ چاہتا ہے. ہی وانٹس اور شی وانٹس ٹو بی feel as if people like him or they revere him، اس کو ایک خاص طرح کی عزت دیں. لیکن عزت مانگنے سے نہیں ملتی. حضرت مسیح آپ کو یہ بتا رہے ہیں، ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں، عزت مانگنے سے نہیں ملتی، یہ آپ کے کیریکٹر سے ملتی ہے. تو اگر آپ پیچھے بیٹھے ہوں گے تو ایسے کیریکٹر کے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو آپ کا میزبان ہے he will call you in front. You don't have to do this yourself. تو سیلف اکلیم یا سیلف جیسے کہتے ہیں سیلف ریئلائزیشن بعض دفعہ ہوتی ہے. انسان جب سیلف اکلیم کر رہا ہوتا ہے تو ہی اور شی وڈ تھنک کہ بھائی میں تو یہ ہوں اور مجھے ایسا مجھے ایسی ایک لحاظ سے اکلیم ملنا چاہیے. نہیں، یہ نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی when you throw a banquet، تو ہم کیا کرتے ہیں عام طور سے غریب لوگوں کو تو اومٹ کر دیتے ہیں، وی ڈونٹ ایون تھنک آف انوائٹنگ پیپل. تو یہ اس دور کی آپ بات سمجھیں جب حضرت مسیح موجود تھے اور وہاں پہ ایک کلاس ڈفرنس بہت شدید موجود تھا، اور غربا کو اور ایسے لوگوں کو جو اپاہج ہیں، جو مفلوج ہیں، ان کو بڑا they were looked down upon.
تو ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, ان کا کوئی سوشل اسٹیٹس بھی نہیں تھا. اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھیے آپ جب آپ کوئی فیسٹیوٹی کرتے ہیں, جب آپ کوئی کھانا کھلاتے ہیں, تو اگر آپ اپنے جیسے لوگوں کو بلا لیں گے تو کیا کمال ہے, وہ لوگ آپ کو بلا کے یہ بات پوری کر دیں گے, یعنی اٹ وڈ بی لائک ادلا بدلا ہو جائے گا. آپ نے اچھا کھانا کھلایا, اس کے جواب میں وہ بھی کھانا کھلا دیں گے. لیکن جس غریب کو آپ بلائیں گے اس کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بھی کھانا کھلائے. تو حضرت مسیح نے کہا کہ یہ وہ اجر ہے جو پھر جب راست باز جی اٹھیں گے آخرت میں, یہ خدا آپ کو دے گا. ان کہنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں جس بھی تقریب میں آپ اپنی آپ کو چاہتے ہیں کہ وہ برپا کریں, if you want to throw a banquet, if you want to honor someone or maybe create any festive occasion, تو کبھی بھی ایسا نہ محسوس کریں کہ آپ کی سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کی اپنی فیملی کے ہوں, they are not well off, جو ہو سکتا ہے اپنے دوستوں میں ہوں, they are not well off, and you would not like to invite them کہ آپ کہیں گے یار میرے دوسرے لوگ کیا کہیں گے, ان کے کانسیکوینسز ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کا کوئی بینکویٹ جب ہم کرتے ہیں, کوئی دعوت کرتے ہیں, تو اس کے اندر ہمارے ہاں جو یہ ہے کہ ہم وی شو آف اور وی جسٹ انوائٹ پیپل آف آور اسٹیٹس, دیٹ شوڈ ناٹ بی دی کیس اونلی. آپ کے اپنے جو لوگ ہیں, دیکھیے ہمارے اپنی جو اگین آئی ایم ٹاکنگ موسٹلی اباؤٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز, جہاں پہ ڈرائیورز ہوتے ہیں, جہاں پہ میڈز ہوتی ہیں, دے ٹریول ود دا فیملی ٹو دا پلیس ویئر دے آر انوائٹیڈ, لیکن ان کا بعض کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, وہ باہر بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں, بعض کو کھانا بھی نہیں ملتا, دے آر ناٹ پراپرلی ٹیکن کیئر آف. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس گائیڈنس کو ہم جب اپنے حالات پہ اپلائی کریں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ ڈومیسٹک ہیلپ کے طور پہ گئے ہوئے ہیں, یو آر آئی مین یو آر جسٹ ریلیگیٹنگ دم بیک, اس کے بجائے ان کو آپ انوائٹ کریں ایٹ دا سیم پلیس, ان کے لیے آپ ٹیبلز وہاں رکھیں تاکہ وہ بھی وہ کھانا آپ کے ساتھ ہی کھا سکیں. تو یہ بات کہ وہ بعد میں آئیں, اور بعض دفعہ تو خیر بعد میں بھی آنے کا موقع نہیں ہوتا اور بچہ کچھ کھا لیں, تو دس از سم تھنگ وچ از ویری ڈسپیکیبل. ہے تو یہ بڑی سوچنے کی چیز اور ایک انقلابی چیز ہے, لیکن خاتمہ رات پیغمبر یہی کرتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے زندگی جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ فوں فاں میں رہیں اور کرو فر میں رہیں اور پمپاسٹی میں اور شو آف میں رہیں, بلکہ زندگی ایک ایسی کہانی ہے اور ایسی درد بھری کہانی ہے کہ جس میں آپ دوسروں کا درد محسوس کریں. یعنی دوسروں کا درد محسوس کرنا, دوسروں کے لیے سمپتھی شو کرنا, دوسروں کو اپنانا اور دوسروں کو یہ احساس نہ ہونے دینا کہ وہ ڈپرائیوڈ ہیں, یہ زندگی ہے, نہ کہ وہ زندگی جو ہم اکثر گزارتے ہیں. تو حضرت مسیح کی یہ باتیں دونوں اتنی انتہائی یعنی قابل توجہ ہیں, اور میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اور چوتھی جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. چوتھا جو سیگمنٹ ہے, عام طور سے اس میں ہم کوئی نہ کوئی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں. تو آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں ہاں وہ یہ ہے ٹائم مینجمنٹ, یعنی اوقات کار کی تنظیم. گویا کہ ایک ایسی زندگی جب ہم گزار رہے ہوتے ہیں جس میں وی آفن end up wasting a lot of time. We often end up not only wasting a lot of our own time, but at times we waste the time of other people as well. تو اگر زندگی میں ہم نے کچھ اچیو کرنا ہے, اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں, تو جو آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے, سب سے بڑا آپ کا جو ایسٹ ہے وہ وقت ہے. Proper and efficient utilization of time can make you achieve huge targets, outstanding, یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیا ٹارگیٹس ہیں جو آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو اس پہ لیٹس ہیو اے برین اسٹارمنگ سیشن. ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیں کہ ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ٹائم, ٹائم کو اچھا مینج کرنا, اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اوور ٹو یو مریم. Thank you very much, Dr. Salim. Our first participant of the day is Amina Talib. Please go ahead. تو میں ہمیشہ اپنے ٹائم کو اس طرح مینیج کرتی ہوں کہ اپنے جو کام کرنے کا نا ٹائم نوٹ کرتی ہوں کہ اچھا میں نے یہ کام اتنی دیر میں کرنا ہے. ایک اپنے ذہن میں ایک بناتی ہوں کہ اتنی دیر میں نے یہ کام کرنا ہے. اور شروع میں جب میں اردو میڈیم سے انگلش میڈیم میں گئی تھی تو مجھے جو سبجیکٹس تھے وہ انگلش میڈیم میں یاد کرنا مشکل لگتا تھا. تو میں تبھی اپنا ٹائم جو ہے وہ نوٹ کرتی ہوں کہ اتنی ٹائم میں یہ کر لوں گی. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے ایک یہ آپ کا اپنا گول سیٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ اتنے ٹائم میں اتنا کام کر لیں گے. جب آپ ٹائم ایک گول سیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی اسپیڈ آپ کی کیپیسٹی بڑھتی رہتی ہے. اور پھر یہ کہ آپ کا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ سارے آپ فوکسڈ, جیسے کبھی بھی میں پڑھتی ہوں یا جو بھی میں کام زیادہ تر پڑھتے ہوئے میں ہمیشہ کبھی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھتی, یعنی کہ ایک سیپریٹ جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں کہ فوکسڈ میں رہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں گروپ اسٹڈی کو بھی بہت اوائڈ کرتی تھی
مجھے لگتا تھا کہ گروپ اسٹڈی میں نا ڈسکشن زیادہ ہو جاتی ہیں اور آپ اتنا کر نہیں پاتے ہو، مطلب اتنی آپ کی آؤٹ ہوں پٹ نہیں ہوتی ہے. تو وہی میرے کلاس میں جو ہے وہ 2-3 گھنٹے گروپ ڈسکشن میں وہ آدھا چیپٹر ریڈی کر پاتے تھے، تو میں ان کی نسبت تھوڑا زیادہ کر لیتی تھی ہاں یاد. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نا اپنے ٹائم کو، آپ کی اپنی پرائیورٹیز بھی ہوتی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپنے ٹائم کو خود ہی مینج کرنا ہوتا ہے اپنی روٹین کے اکارڈنگ، اور اپنا ٹائم تھوڑا نوٹ کرتے رہیں، اور اپنی جتنی بھی بہت زیادہ سوشل جو ہونا مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی آپ کے ٹائم کو کنزیوم کر لیتا ہے. آپ کو بڑا سلیکٹو ہونا چاہیے اپنی پرائورٹیز کے حساب سے. تو آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ٹائم کو نوٹ کرنا کہ میں نے کتنا ٹائم کس کو ایلوکیٹ کرنا ہے. بعض دفعہ انسان کو سبجیکٹس کی تیاری کرنی پڑتی ہے تو وہ ایک ہی طرف جب چل پڑتا ہے تو باقی چیزوں کو بھول جاتا ہے. تو آپ کو ٹائم ایلوکیشن کرنی چاہیے ہر ٹاسک کی، ہر کام کی. اگر آپ نے کوئی سبجیکٹ کو تیار کرنا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ اتنے گھنٹے میں نے یہ کرنے ہیں، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، تاکہ سب چیزوں کو برابر کا یا کم سے کم اتنا ٹائم ملے جتنا اس چیز کا تقاضا ہے. اور یہ بات بھی آپ نے بڑی اہم کہی ہے کہ جو انڈیویجول اسٹڈی ہوتی ہے وہ بہت پروڈکٹیو عام طور سے ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی انسپریشن کی، تھوڑی سی پش کی. تو گروپ اسٹڈی کا بعض دفعہ یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پش مل جاتا ہے، لیکن یہ ہر انسان کی اپنی طبیعت پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گروپ اسٹڈی میں اچھا پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور انڈیویجول اسٹڈی میں زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی آپ ایک محدود پیمانے پہ گروپ اسٹڈی میں شرکت کر سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے ماڈلز ہیں، لیکن جو باٹم لائن آپ نے بتائی ایز اے اسٹوڈنٹ کہ آپ اپنے وقت کو اس طرح سے استعمال کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کام کس وقت کرنا ہے اور کس کو کتنا ٹائم دینا ہے. یہ اس چیز کی ہے، اس چیز کا راز یہی ہے کہ اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے کم مدت میں تو پھر اس تنبؤ کے ساتھ، یعنی اس اویئرنیس کے ساتھ اپنے وقت کو استعمال کریں. تو بہت بہت شکریہ آمنہ آپ کا. Thank you. Our next participant is Rohan. Please go ahead. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو ہم لوگ ٹائم سم ٹائم اس لیے بھی ویسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نا کوئی کام کرتے ہوئے گم ہو جاتے ہیں. لیٹ سے ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں تو ہم بس بھول جائیں گے ٹائم اور فیس بک یوز کرتے رہیں گے. اس کا طریقہ میں یہ یوز کرتا ہوں کہ میں نا 30 منٹس کے الارمس لگا لیتا ہوں. سو ہر 30 منٹس بعد ایک الارم بجے گا تو مجھے یاد آ جائے گا کہ میں نے کوئی لائک یوزنگ دا ٹائم ان دا بیسٹ وے پاسبل اور ناٹ. دوسرا ایک ریوارڈ اسٹریٹجی کافی ہیلپ فل ہوتی ہے کہ اگر آپ لیٹ سے آپ نے آدھا دن اچھا گزارا ہے تو give yourself a break. I mean, I don't know, go out for some time, grab coffee. جس طرح وقت میں آپ کو ریوارڈ کرتے جائیں گے تو دماغ کے اندر نا ایک پازیٹیو کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے بٹوین ورک اینڈ پلے. دوسرا یہ کہ جب آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، جب ہم پروکریسٹینیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو واٹ آئی ڈو از کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں نے یہ کام صرف 2 منٹ کے لیے کرنا ہے. لیٹ سے میرا پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، میں کہوں گا میں نے صرف 2 منٹ پڑھنا ہے. 2 منٹ پڑھنا شروع کروں گا بٹ دین آئی گین مومنٹم اور پھر میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں لائک فار لیٹس سے 25 منٹس. سو دیٹس واٹ آئی فائنڈ ہیلپ فل. بہت اچھا، بڑی آپ نے اچھی ٹپس دی ہیں. اگین آپ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہیں کہ ریوارڈ اسٹریٹجی، اور پھر یہ کہ آپ یو کین یوز یور الارمز افیکٹولی. آپ ریمائنڈرز اپنے فون پہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا، آپ اس کے بعد یہ کرنا ہے. اور یہ آخری بات تو آپ نے بڑی ناول کی ہے اور بڑی آئی تھنک اٹس اے ویری پاورفل آئی وڈ اسیوم سائیکولوجیکل ٹپ کہ آپ کو جب کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے تو اپنے آپ کو یہ کہیں گے اچھا جی میں تو بس 1-2 منٹ ہی کروں گا. لیکن وہ 1-2 منٹ کا کک سٹارٹ ہی ہوتا ہے کہ جب مل جائے انسان کو تو پھر اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اٹ جسٹ گوز آن، اس کو مومنٹم مل جاتا ہے. تو صرف یہ دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہیں، آپ نے روحان بڑی اچھی بات ہمیں بتائی کہ جن کو بس ایک پش کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ جب کسی کو پش کرتے ہیں نا ڈاؤن ہل، تو اگر آپ وہ پش نہیں دیں گے تو آپ وہ چوٹی پہ کھڑا رہے گا تو کھڑا رہے گا، پش کر دیا تو آل دا وے ڈاؤن. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو بس 1-2 منٹ کے لیے پش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بس یار میں I'll just do this and then that gains momentum. تو آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل تھنگ کہ انسان اگر تھوڑا سا اپنے آپ پہ ہمت کر لے اور یہ بھول جائے کہ یہ کام میں نے کئی گھنٹے کرنا ہے، بس یہی کہ اپنے آپ کو رشوت اور لالچ دے کہ میں نے بس چند منٹ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ وہ چند منٹ پھر اس کو وہ مومنٹم دے دیتے ہیں کہ جس کے بعد پھر اس کو ضرورت نہیں پڑتی. تو آئی تھنک دس از اے گڈ ڈسپشن، اٹس اے گڈ تھنگ دیٹ وی کین ڈو ود آور اون سیلز. تھینک یو ویری مچ. Shabana Ansari, you're up next. Please go ahead. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے بھی اسی طرح کا طریقہ اپنایا تھا کہ اگر جیسے روز کے اگر کاموں کی کوئی وہ ہے تو پھر میں لسٹ بناتی ہوں اور اس کو ٹک مارک کرتی رہتی ہوں.
کہ یہ کام ہو گئے ہیں. اور دوسرا اگر کوئی کام ایسا جو میں والنٹیئر بیس پر کرتی ہوں یا جو میں نے کیا 4-5 سال تک ایک ریگولر کام میں نے کیا تو اس کے لیے مجھے بالکل سیپریٹ الگ بچوں سے ماحول چاہیے ہوتا تھا, تو وہ پھر میں اس وقت اسٹارٹ کرتی تھی جب بچے سو جاتے تھے اور اپنی مطلب یہ کہ اپنے ریسٹ کے ٹائم میں سے یا رات کو جو نیند کا ٹائم ہے, اور اس کو ہمیشہ میں نے ٹائم سے پہلے کر کے دیا کہ کمٹمنٹ اگر کی ہے میں نے تو اس کو وقت سے پہلے ہمیشہ میں اس کو کمپلیٹ کرتی تھی. اور دوسرے یہ کہ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی نیند کے اگر جھونکے آنے لگے تو پھر اس کے لیے میں نے یہ علاج رکھا تھا کہ پھر میں اس دن کا کھانا چھوڑ دیتی تھی, تو پھر اس سے یہ ہوتا تھا کہ بھوک لگتی رہتی ہے تو نیند ویسی نہیں آتی ہے, تو پھر وہ میرا کام پورا ہو جاتا تھا. اور الحمدللہ 5-6 سال وہ میں نے ریگولر کام جو ہے ہمیشہ ٹائم سے پہلے وہ کیا, اور اس پہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ہیلپ کی. یہ تو آپ نے دو بڑی زبردست سجیشنز دی ہیں. یعنی ایک تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ چیک لسٹ بنانی چاہیے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جسٹ یو شوڈ ہیو اے چیک لسٹ آف تھنگس کہ آپ نے آج کے دن کیا کرنا ہے یا فلاں ٹائم میں کیا کرنا ہے. تو اگر وہ لسٹ آپ کے پاس ہوگی نا تو پھر آپ ایک کے بعد ایک جب ٹک مارک کریں گے تو کوئی چیز رہ نہیں جائے گی. ہوتا نا انسان بعض بھول جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر وقت آپ کا جو ہے نا ایفیشینٹ یوٹیلائز ہو رہا ہوگا, یعنی آپ یہ کر رہے ہیں اس کے بعد فوراً بعد یہ کر رہے ہیں, تو یہ بڑی ضرورت ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ انسان کو ذرا آرگنائز ہونا ضروری ہوتا ہے, اور اس آرگنائزیشن کا بہت زیادہ انسان ہی کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اگر اس پہ کار بند ہو جائے, اس پہ عمل کرنا شروع کر دے, تو وہ جو چیک لسٹ ہے وہ انسان کو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنے زیادہ کام ہوتے ہیں ایک ہی دن میں کہ جو وہ اکمپلش کر سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ. سوری آپ کی دوسری بات میں بھول گیا, آپ نے ایک اور بڑی مزے کی بات کہی ہے. کھانا چھوڑ دیتی تھی تاکہ نیند نہ آئے. کھانا چھوڑ دیں, یہ میں نہیں گارنٹی کر سکتا کہ یہ ہر ایک کر سکتا ہے, لیکن بہرحال یہ ہے انٹرسٹنگ چیز کہ آپ کو نیند ہی نہ آئے, کہ آپ کھانا ہی نہ کھائیں اور آپ کو ہر وقت بھوک لگے گی تو آپ ظاہر جاگتے رہیں گے. تو اس میں صرف سوال اتنا ہی ہے کہ پڑھائی پہ توجہ یا کام پہ توجہ ہو پائے گی اگر آپ کا پیٹ خالی ہو. تو خیر یہ ہر ایک کا اپنا انڈیویجول اس کا جواب ہے, لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں اس کے لیے واقعی ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹپ ہے یہ. Next up, we have Sayyid Farhan. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب بڑی حد تک میری جو بہن ابھی کہہ رہی تھیں وہ میں بھی وہی کہنا چاہتا تھا کہ اگر مقاصد جو ڈیورنگ دا ڈے ویل ڈیفائنڈ ہو تو پھر ٹائم مینجمنٹ بڑی آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے ٹارگیٹس جو ہے نا دے ہیو ٹو بی سیٹ آؤٹ, اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وین یو اسٹارٹ یور ڈے یو شوڈ نو کہ آج میں نے کیا چیز کب تک کرنی ہے. یعنی میں زندگی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے لیے زندگی جو ہے نا ہر وقت ایک ایمرجنسی کی کیفیت میں ہوتی ہے, ان کو نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے, شام کو کیا کرنا ہے. وہ ایک حادثاتی طور پہ جو چیز پیدا ہوگی اس وقت وہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے اس کے امکانات ہوتے ہیں کہ آپ بہت سارے کام نہیں کر سکیں گے, آپ لوگوں کے یا دوسرے ٹاسک کا شکار ہو جائیں گے. تو یو ہیو ٹو پلان یور ڈے, اور اٹ کوڈ بی ہیڈ اسٹارٹ آلسو, یعنی آپ اگلے دن کی ایکٹیویٹی کو پریویس ڈے کو پلان کریں. آپ کہیں جی کہ کل میرا یہ ٹارگیٹ ہے, یا صبح اٹھیں تو آپ کہیں آج سارے دن کے لیے میرا یہ ٹارگیٹ ہے, اور اس کو بہت اسپیسیفک ہو کہ بھائی یہ کام میں نے اچیو کرنے ہیں. اگین وہ چیک لسٹ اس میں کام آئے گی. آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ٹائمس کے لحاظ سے بھی, اور آپ اس کو اس لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی اپروکسیمیٹلی یہ جگہ ہیں جہاں مجھے وزٹ کرنا ہے یا فلاں کام کرنے ہیں. اور ابھی میرے خیال روحان نے یہ بات بڑی اچھی بتائی ہمیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو نا اپنے آپ کو ریوارڈ بھی کرنا چاہیے. یعنی فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی کام اگر اچھا وقت پہ کر لیا ہے, کوئی اچیو ہو گیا ہے, تو تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لے لیں, تھوڑا سا ریلیکس کر لیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو شاباشی دے دیں. تو آئی تھنک دس از آلسو اے گڈ تھنگ بیکاز آل آف اس نیڈ ٹو بی ایکٹ آن اینڈ ٹو بی انکریجڈ. تو جی فرحان بہت شکریہ. Next up, we have Akram Bhatti. Please go ahead. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میرا تھوڑا سا کیس مختلف لگتا ہے مجھے کہ جی یہ جو ینگ لوگ بول رہے تھے ان کی تو بات اپنی ہے, لیکن میں تو جوانی بھی اور بچپن بھی بڑی لاپرواہی میں گزارا. تو پھر میں نے یہاں 25 سال کی عمر میں آگے, اسی لیے میں قرآن پاک کی 25 سال کی عمر میں آگے پڑھا میں نے آن مائی اون, کیونکہ میں شروع کرتا تھا کنسسٹنسی نہیں ہوتی تھی, کبھی 3 مہینے بعد بھاگ گیا, کبھی 4 مہینے بعد بھاگ گیا, کبھی 6 مہینے بعد جاتا ہے. اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن ایڈمٹ کہ بھائی میں نے 25 سال کے بعد عمر کے بعد میں قرآن پاک ختم کیا, اور اس کا صرف ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے پھر یہ طریقہ استعمالا, ابھی تک وہ چل رہا ہے. got myself involved in different things, اور پھر ایک بات یہ رکھتی ہوتی کہ میں نے وعدہ کیا تو میں نے پورا کرنا ہے. قرآن پاک بھی اس طرح میں نے
एक समय अल्लाह से वादा किया तो फिर मैंने 1 साल में 2 साल में मुकम्मल कर लिया। और अब भी है कि आई गेट माई सेल्फ लाइक 5-6 क्लासेस मेरी चल रही होती है अभी ऑलमोस्ट एवरी डे विद डिफरेंट टीचर मोहरत के जो है, और उसी से मुझे ये होता है कि भी फिर एक बात है कि मैंने वादा पूरा करना है, मेरा वादा है, तो आई डोंट मिस अ क्लास, हार्डली मिस क्लास 1 क्लास इन 2 years, तो दैट्स ओनली ठीक है, works for me कि आई गेट माई सेल्फ इन्वॉल्व इन सो मेनी थिंग्स, और फिर आई फोर्स माई सेल्फ कि भी एक बात है कि वादा किया तो पूरा करना है, दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर मी। ठीक है। तो भट्टी साहब, आपकी जो गुफ्तगू से एक बड़ी रोशनी ये मिलती है कि इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ, यानी जब आपने कुछ करना हो तो ये भूल जाएं कि आप किस उम्र के किस हिस्से में हैं। बस आपको जो चीज चाहिए वो डिटर्मिनेशन चाहिए, वो कुव्वत इरादी चाहिए। तो अगर आपके पास कुव्वत इरादी है तो चाहे आप 8 साल के हैं, चाहे आप 25 साल के हैं, चाहे 50 साल के हैं, दैट डजंट मैटर। वो कुव्वत इरादी जो है वो सारे काम करवाती है आपसे। और इस वजह से आई थिंक कि जैसे आपकी एग्जांपल है, आपकी जिस एज में भी जिस चीज का इरादा कर लें, अगर आप उसकी के लिए यू आर प्रिपेयर टू पे द कॉस्ट, जिसमें आप जाहिर अपने आप को ऑर्गेनाइज भी रखते हैं, जिसमें आप ये भी महसूस करते हैं कि हर चीज को उसका वक्त देना है, तो वो सारे काम अचीव हो सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज है वक्त की ऑर्गेनाइजेशन की जो शायद बचपन में अगर आदत नहीं पड़े तो अब हम कभी भी नहीं कर सकते। नहीं, आदतें वो हैं कि जो हर इंसान, अच्छी आदतें, बुरी आदतों का भी यही हाल है, लेकिन आदतें वही होती हैं कि जब इंसान अपने साथ एक फैसला कर ले कि मुझे ये अडॉप्ट करनी है तो वो कर सकता है। और इसकी जैसे आप खुद एक मिसाल हैं, बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, और जिंदगी में मेरे ख्याल में ये चीजें हमें लर्न करनी है कि जब आपने कोई टारगेट फिक्स कर लिया है तो डोंट गो बैक ऑन इट, और डोंट थिंक कि भाई अब आप उम्र के हिस्से में कि आपसे अचीवेबल नहीं है। हर चीज हर एज में अचीवेबल हो सकती है। तो शुक्रिया आपका भट्टी साहब। Thank you for the encouragement. Next up, we have Salma Nisar. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम जी। बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये चीजें अगर जिंदगी में ना हो तो पूरी जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब ही गुजरती है। और दूसरी चीज ये कि मेरी 2 बातें तो आपने कह दी कि आपने जो करना है नेक्स्ट डे के लिए वो आपने रात में प्लान कर लेना है। मैंने जिंदगी भर यही किया है कि मेरा अगले दिन का पूरा जो होता था टारगेट वो मेरे जहन में होता था कि मुझे कल क्या क्या करना है। इस चीज से बहुत हेल्प मिलती है कि आपके सारे काम वक्त पर होते हैं। और दूसरा ये कि अपनी हर चीज को जो है वो जगह पे रखना है, तो इससे आपके घर के बच्चों की भी ट्रेनिंग अच्छी हो जाती है और आप खुद भी परेशानी से बचते हैं। तीसरा ये डॉक्टर साहब कि मैंने एक चीज और देखी है कि लोग जो है ना वक्त का रोना रोते हैं। हम जब अपने जॉब लाइफ में थे तो अक्सर हमारी खवातीन ये कहती थी वक्त नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। तो मैं ये कहती थी कि उनसे कि देखिए 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात की, ये दोनों तकसीम अल्लाह ताला ने हर इंसान को यकसा दी है। अब अगर वो इसको जो है ये अगर प्लान नहीं करेगा ना तो वो रोता रहेगा फिर कि मेरे पास वक्त नहीं है। और यही वजह है कि ये जो तकसीम है ये अगर अल्लाह ताला मेरे लिए अगर वो 8 घंटे का दिन रात रख देते या किसी और के लिए 12 घंटे का, तो जाहिर बात है सब कुछ गड़बड़ होता। तो तकसीम तो सबके लिए एक ही है, दिन और रात की। अब अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे तो फिर परेशानी रहेंगे सारी जिंदगी। तो यही वजह है कि मैंने 5 बच्चों के बाद मास्टर्स भी कंप्लीट किया, जॉब भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी तक, अब जबकि मैं इन चीजों से फारिग हो चुकी हूँ, तो मेरे ये सारे काम भी बहुत अच्छे से होते हैं। और मेरा पूरा दिन का प्लान मेरे दिमाग में होता है कि मुझे क्या क्या करना है, और मैं रिलैक्स भी होती हूँ, और मुझे सब कुछ अपनी दूसरी हॉबीज का भी टाइम मिलता है। तो ये चीजें हैं डॉक्टर साहब जो मैंने अपनी जिंदगी से अचीव की। और ये जो 1-2 बातें अभी हमारे एक साथी ने की ना कि अलार्म लगा देते हैं वो फेसबुक देखते हुए या वो, तो मुझे ये टिप बहुत अच्छी लगी उनकी कि हाँ हमें भी ऐसे करना चाहिए कि हम अलार्म लगा दें ताकि हम जो है वो अलर्ट हो जाए कि हमने ज्यादा देर देख लिया तो हमें नहीं देखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सलमा साहिबा, आपने तो बहुत एक मिसाली हमारे सामने बहुत अच्छी मिसाल अपनी रखी कि आपने औलाद के साथ भी इंसाफ किया और उसके बाद भी आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखा, और हर चीज को आपने जैसे बताया कि एक दिन पहले प्लान किया, और उसके नतीजे में बहुत सारी जो मसरूफियात हैं उनके बावजूद आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकी। तो ये असल में जिसको आप उर्फ आम में हम कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, यानी मल्टीटास्किंग ये होती है कि आप यानी यू आर एबल टू डू सेवरल थिंग्स आइदर एट द सेम टाइम और इन द सेम ड्यूरेशन। आपने दिन का आगाज कर दिया
آپ نے یہ بھی سوچا, تھوڑا سا یہ کیا, پھر وہ کیا, پھر واپس آئے, پھر اس کو مکمل کیا. تو یہ ایک اور چیز ہے جو آپ کو بہت بینیفٹ دے گی, جس میں آپ یو آر ایکچولی ایسا نہیں آپ کرتے کہ بھائی ایک کام لیا, اس کو ختم کیا, پھر دوسرے کام کی طرف آئے, کیونکہ بعض دفعہ اس پہ اتنا ٹائم صرف ہو جاتا ہے کہ آپ توازن جو کہ باقی چیزوں کو بھی ملنا چاہیے اسی دن, وہ آپ نہیں دے پاتے. تو ملٹی ٹاسکنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ ٹاسک کو اکٹھے شروع کر سکتے ہیں, اور جیسے جیسے جس کا تقاضا ہوتا ہے اس کو آپ پلان کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا جی ابھی میں نے اس کو اتنا 1/4 کر لیا, اب میں اس کو واپس اس پہ آتی ہوں, میں پہلے باقی کام کو کروں. تو بعض دفعہ یہ انسان کی طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ وہ ایسا کر لیتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سنگل ٹریک پہ چلنا موضوع سمجھتے ہیں, ان کے ہاں وہ پاسبلٹی نہیں ہوتی ملٹی ٹاسکنگ کی, اور وہ پھر سنگل ٹاسک مائنڈیڈ ہوتے ہیں کہ ایک کام ہو جائے پھر اگلے آئیں. تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف طریقے سے بتایا. لیکن جو لوگ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں, یعنی جن کے اندر یہ صلاحیت ہے, ان کو ضرور اس ملٹی ٹاسکنگ کی ایبلٹی کو استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ٹائم مینجمنٹ سے 10 ٹائمز اچیو کر سکتے ہیں, تو ٹائم مینجمنٹ کپلڈ ود ملٹی ٹاسکنگ سے آپ 100 ٹائمز بہت ساری چیزیں اچیو کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزوں اگر آپ اکٹھا کر لیتے ہیں تو غیر معمولی نتائج نکل سکتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. Actually, can I add something to that? So there's an app timer function, at least in mine, but I'm pretty sure there are other people able to have it in their phone. So you can set how much time you want to be on an app for a certain app on your phone. So like set it half an hour or something, and then the app will close automatically after that time is over. So I find that really helpful. Okay, that's also a good thing that you have an app for that, and I'm sure this is something which every person who is, conversant with technology and in phones, they can really do, especially the younger generation like you. It's a good thing that these apps are there to help us, and it's just a question of using them. So thank you for that, Mariam. Rabia Khawaja, you're up next. Assalamu alaikum, Dr. Shahzad. I feel that time management ke liye, you, as I said, definitely you have to make a list of what you have to do for the next day and allot a certain amount of time. But I definitely feel that in between you have to take a pause and do something for yourself to relax. Because I just find that life has become so busy that we are constantly running to finish projects, work, and we don't get any times for ourselves. So I think we have to make a space for ourselves also, where you can just go and close the door and just relax, just be alone to yourself, listen to music or do anything. So I think all this has to be balanced in your day. رائٹ. جی آپ نے رفیع صاحبہ بڑی اچھی بتائی کہ بھائی ریلیکسیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ اینڈ امیوزمنٹ ہیو دیئر اون, I mean they need to be managed as well. یعنی ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس 24 گھنٹے کام ہی کریں. ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کو اس کا صحیح وقت ملے, اور تفریح خود ایک کام ہے, تفریح خود ایک زندگی کا اہم عنصر ہے. اگر آپ روزانہ آدھا گھنٹہ فزیکل ایکسرسائز کو یا مینٹل امیوزمنٹ کو یا مینٹل ریلیکسیشن کو نہیں دے رہے, تو یو آر جسٹ یوزنگ اپ انرجی اینڈ یو آر یوزنگ اپ یور ریزروز, اور you'll get to know that very soon. تو اس لیے ضروری ہے کہ پورے دن کے اندر ٹائم مینجمنٹ کا یہ کانسیپٹ کبھی نہ سمجھیں کہ اٹ از آلویز اباؤٹ ورک. نہیں, اٹ از آلویز اباؤٹ دا رائٹ ٹائپ آف ورک ایٹ دا رائٹ ٹائم. جیسے مثال کے طور پہ ارلی مارننگ واک ہے, یا شام میں کوئی اسپورٹس کی ایکٹیویٹی ہے, یا کسی بھی قسم کی آپ گھر کے اندر اگر آپ کووڈ کی وجہ سے باہر نہیں جا رہے تو یو کین ڈو اے لاٹ آف ایکسرسائز ایٹ ہوم. سو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو اگین دے ہیو ٹو بی ٹائڈ ٹو ٹائم. یہ نہیں کہ اچانک یاد آیا اور آپ نے کر لیا. تو اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے اچھی بتائی, وہ کنسسٹنسی ہے. یعنی ہوتا ہی ہے کہ انسان کو جوش چڑھتا ہے اور آپ ایک کام شروع کر دیتے ہیں اور 4-6 دن ہوتا ہے, اس کے بعد ایسا ہوتا ہے آپ کو کوئی ہوا ہی نہیں, آپ نے اٹ جسٹ وینشز فرام یور لائف. نہیں, آپ کم کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا تھا کہ ان کا ہر عمل جو ہوتا تھا وہ کنسسٹنٹ ہوتا تھا. جیسے کہ یہ جو ڈرزل نہیں ہوتی, اگر ڈرزل کانسٹنٹ ہونا شروع ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کانسٹنٹ رین ایٹ اے ویری لو پیس کین ڈو دا سیم تھنگ ایز اے لاٹ آف رین ڈن ان اے شارٹ ٹائم. یعنی تو اسی طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ کر لیں کہ میں تھوڑا کروں گا یا کروں گی, لیکن اتنا کروں گی جو میں روز مینج کر سکتی ہوں. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک بہت ضرورت ہم سب کی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے ترجمے سے روزانہ پڑھتے رہیں, تو اس کے لیے کوئی ٹائم ایلوکیٹ کریں. یعنی آپ
5 منٹ یا 10 منٹ روزانہ ایلوکیٹ لازماً کریں. اور جیسے دنیا میں یا زندگی کے ہم مختلف گوشوں کو ٹائم ایلوکیٹ کرتے ہیں, تو دیٹ ایلوکیشن ہیز ٹو بی میڈ. اگر آپ وہ ایلوکیٹ نہیں کریں گے تو اٹ ول جسٹ گو آن. اس ایلوکیشن میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کنسسٹنسی ہو, یعنی یہ تسلسل ہو, یہ نہیں ہو کہ آپ, تو اس کو کم سے کم یعنی منیمم ٹائم دیں. آپ کہیے کہ ناٹ لیس دین 5 منٹس, ناٹ لیس دین 10 منٹس, زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو ایک اور جو ٹپ ہمیں دیا جاتا ہے جو لوگ ٹائم مینجمنٹ کو جانتے ہیں, وہ یہ ہے کہ منیمم لیول کو ہمیشہ ہر چیز کو کنسسٹنٹ بنانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے. whenever you're starting a new thing in life, start with the minimum, کہ بھئی یہ, کیونکہ وہ minimum is always manageable. لیکن اگر آپ منیمم کے بجائے you go to the maximum اور above the minimum, تو ہوگا یہ کہ after a couple of days or weeks you'll just lose it. تو کنسسٹنٹلی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم سے کم کریں, اس کو ایک ایسے درجے میں کریں جس پہ وہ مینج ہو سکتا ہے. تھینک یو رفیہ صاحبہ. Malik Reis. سر اس میں بتانا چاہوں گا کہ ایک یوٹیوبر ہے پاکستان سے ہی, انہوں نے ایک اچھی بات بتائی تھی کہ کوئی بھی کام, یہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے, کہ آپ کو کوئی بھی کام دیا جاتا ہے کتنے کم ٹائم میں آپ اس کو کر پاتے ہو اور اپنے لیے کتنا ٹائم سپیئر کر پاتے ہو آپ. تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے جو کام ہے روزمرہ کے ان کو پرائیورٹائز کریں, جو اہم کام ہے ان کو ہم پہلے کریں, اور ایک چیک لسٹ, جیسے ایک بہن نے بھی بتایا کہ چیک لسٹ ہم بنائیں, تو اس کے اکارڈنگ ہم ٹائم دیں ان کو اور پرائیورٹائز کریں کون سا کام مجھے جلدی کرنا, کون اس کے بعد کرنا, اور اس حساب سے. تیسرا ایک چیز جو کافی سارا ٹائم جو ہمارا ہے وہ مطلب ضائع ہو جاتا ہے, مجھے لگتا ہے تھوڑا ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے اور ریئل ورلڈ میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹائم کی ہم ٹھیک سے مینجمنٹ کر پائیں. اچھا, بالکل ٹھیک ہے, اچھی آپ نے بات بتائی کہ اپنے کام کو پرائیورٹائز کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی صرف لسٹ نہ بنائیں بلکہ آرڈر آف پرائیورٹی میں لسٹ بنائیں. ایک تو وہ لسٹ ہوتی ہے چیک لسٹ, جس کو ٹائمز کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھئی فلاں ٹائم میں نے یہ کرنا ہے فلاں. لیکن ایک وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنی ٹاسک میں آزاد ہوتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو اینی اسپیسیفک ٹائم, لیکن وہ اہمیت کے لحاظ سے ممکن ہے نمبر 1 ہو. لسٹ آف پرائیورٹیز جو ہے اسی چیک لسٹ کے اندر کہ بھئی یہ کام تو مجھے ہر حال میں آج کرنا ہے, باقی ہو یا نہ ہو. تو یہ آف کورس دیٹ وڈ بی اے پیرلل لسٹ. تو یہ بہت اہم بات ہے, اور اس کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ یو اینڈ اپ ڈوئنگ اے لاٹ آف تھنگس بٹ یو مس آؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو اگر آپ امپورٹنٹ تھنگس کے لحاظ سے اپنی لسٹ بنائیں گے, پرائیورٹی لسٹ, تو پھر یو ول میک شیور کہ بھئی دیٹ از ناٹ مسڈ آؤٹ. تو رئیس صاحب بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. Next up we have Api Ruhi. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر ایک تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ڈے ٹو ڈے ایونٹس ہوتے ہیں آپ کی لائف کے, وہ تو پتہ ہی ہوتے ہیں سب کو, اور ہمیں بھی کہ کیسے اس کی پلاننگ آلریڈی ہوئی ہوئی ہوتی ہے. تو دوسری چیز ہوتی ہے کہ کوئی واقعی ریئل ایونٹ, بگر ایونٹ آپ کی لائف میں آ رہا ہے, اس کے لیے آپ کو مائنڈ میپنگ اور ملٹی ٹاسکنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ خود بخود آپ کے مائنڈ میں بن جاتا ہے ایک میپ. اور پھر اس کے مطابق یہ ہے کہ جو وہ کام جو جن میں بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہوتا ہے, وہ اس کو میں تو سب سے پہلے اس کو سمیٹتی ہوں, کیونکہ اس میں بہت ٹائم لگنا ہے, تو ابھی سے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو ذرا کم ٹائم لیتے ہیں ان کو جو امیڈیٹ کرنے کا کام ہوتا ہے وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بھی میرا ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, جو میرے ساتھ گھر والے ہیں, بچے ہیں یا ہیلپرز ہیں, ان کو جیسے ٹاسک میں ڈیوالو کرتی ہوں کہ یہ فلاں شخص نے یہ کرنا ہے اور اس نے یہ کرنا ہے, تو اس سے بہت ہیلپ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ ڈیلیگیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. بہت سارے ٹاسک وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ مینج کرنے کا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود کریں, وہ آپ بہت سارے کام کروا سکتے ہیں. تو اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں, تو یہ کوئی اچھی مینجمنٹ نہیں ہے کہ سارے کام آپ خود کریں. کیونکہ جو لوگ پروفیکشنسٹ ہوتے ہیں ان کو یہ آئی وڈ سے بیماری ہوتی ہے کہ سارا کام خود کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ صحیح اچیو کرنا چاہتے ہیں, میں نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی آپ اتنی محنت کر لیں, اس کے باوجود بھی مثلاً کوئی ایونٹ اگر مہینے کے بعد آ رہا ہے یا کوئی ایسی بات آ رہی ہے, تو آپ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں کام کرنے کے باوجود بھی آپ کی کوئی نہ کوئی ایشوز نکلتے رہتے ہیں جن کو آپ کو فوری طور پر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ جو پرفیکشن آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, دیٹ از ناٹ دیٹ پرفیکٹ ان دا اینڈ. کچھ نہ کچھ بیچ میں ایشوز چلتے ہی رہتے ہیں, کمپرومائز پھر بھی کرنا پڑ جاتا ہے. لیکن یہ خاص طور سے ایسے لوگوں کے لیے ضرور ہمیں سب کے لیے نصیحت ہے
کہ جو پروفیکشنسٹ ہوتے ہیں, جو اپنا ہاتھ سے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جو آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ صحیح آپ کی ابیلٹیز کا استعمال ہو. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے تو ٹیم بلڈنگ کا خود ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ دیں اور ان کو غلطی کرنے دیں. غلطی کے بغیر کوئی آدمی نہیں سیکھ سکتا. تو ایک پروفیکشنل آدمی کو ایک تھوڑی سی یہ حق ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ غلطی نہ ہو. نہیں, غلطی کے بغیر خود بھی اس نے پروفیکشن حاصل نہیں کی ہوتی, اور دوسرا بھی جب تک اس مرحلے سے نہیں گزرے گا. تو ڈیلیگیٹ کرنا اور ڈیوالو کرنا ٹاسک کو, آپ کی ٹیم بلڈنگ کا جو معاملہ ہے اس کو بہت اچھی طرح ایفیشینٹلی کرتا ہے. آپ کے اندر ویسے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ, کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا, ہم سب نے چلے جانا ہے, تو کیوں نہ ایسے لوگ پیدا کیے جائیں کہ جو آپ کو ریپلیس کر سکیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کو ڈیلیگیٹ کرنا. سر وہ آپ کو بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کیسے کام ہونا چاہیے, اور آپ ان کو سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ کس حد تک کر پائیں گے اور اس میں آپ کی ہیلپ کی مزید کتنی ضرورت ہوگی. تو اس سے ذرا کام بہتر ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جی. So the first question asks, اللہ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے, اس میں بھی کا لفظ استعمال کرنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ تو آپ آیت جب بتائیں گے تو میں تبھی بتا سکتا ہوں. یعنی اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما, اس طرح کی کوئی آیت ہوگی. یعنی یہ تو بھی کا تو صرف یہ ایک اسٹریس ہوتا ہے اس کیس میں کہ خداوند تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کے موقع پہ بھی کا مطلب کوئی یہ نہیں ہوتا کہ مزید, بلکہ یہ ایک اسٹریس کے اور ایمفسس کے مفہوم میں آ جاتا ہے, اگر میں نے وہ بات صحیح سمجھی ہے. کیونکہ آپ نے کوئی عربی کی آیت نہیں کوٹ کی, ترجمہ آپ نے کوٹ کیا ہے. تو unless I have understood correctly, تو I would say یہاں جو بھی ہے, it doesn't mean, I mean as if کہ یہ کوئی مزید برآں چیز ہے, بلکہ یہاں پہ ہے کہ مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے, دونوں چیزیں موجود ہیں. Thank you, Dr. Salim. The next question asks, if one is praying for something for a really long time without the prayer being answered, at what stage do they stop praying for it? Well, this is all subjective. آپ اس کے بارے میں we just cannot say کہ یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. ایک ریزنیبل انسان کو اپنے دل میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی if the prayer is not being answered, then perhaps God has a different plan. So this is something which at times your own experience tells you, at times there's something happens and your own intuition tells you. So there's nothing hard and fast in this regard. اگر آپ there's a reasonable amount of time جس میں آپ خدا سے دعا کرتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی probably things are going in a different direction. تو I mean you can just adopt a different direction. اور اگر آپ نے محسوس کرنا ہے کہ بھائی اس میں کوئی ڈیلے ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ دعا ہے, اگر وہ this is not affecting your immediate life, I mean at the right, I mean immediately, so you can just keep on praying and let it happen whenever it's supposed to happen. تو اس میں it's difficult to point out an exact timeline. It all depends on a lot of factors. Thank you, Dr. Salim. The next question asks, اسلام میں مرتد کی سزا موت کیوں ہے جبکہ مذہب کسی کا ذاتی حق ہے؟ مرتد کی سزا ایک مسکنسیپشن ہے. کوئی اسلام میں کے پینل کوڈ کے اندر مرتد کی کوئی سزا نہیں ہے. قرآن صاف کہتا ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. مرتد کی سزا ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے اور وہ قرآن سے ریلیٹڈ ہے اور وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں آئی ہے. اور وہ بنی اسماعیل یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے, جو مشرک تھے, ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ چونکہ ان کے اوپر جو پیغمبر تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, انہوں نے حق کو واضح کر دیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ اب آپ شرک پہ زندہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ شرک کے خلاف آپ کا اپنا وجود گواہی دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ شرک کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گے آخرت میں. تو دنیا میں بھی شرک کی کوئی معافی نہیں تھی. تو یہ ان مشرکین کے لیے ہے کہ جو پہلے دین کو ایکسیپٹ کریں اور پھر واپس شرک کی طرف چلے جائیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں. تو یہ ایک ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے, اسی کو وہ روایت ایکسپلین کرتی ہے. بدقسمتی سے اس روایت کو قرآن کی روشنی میں نہیں سمجھا گیا, اس کو الگ سے لے لیا گیا اور اس کے نتیجے میں اسلامک پینل کوڈ کے اندر ایک نئی سزا کا اضافہ کر دیا گیا جس کو آپ اپوسٹسی کی یا ارتداد کی سزا کہتے ہیں. اس طرح کی کوئی سزا ہمارے مستقل پینل کوڈ میں موجود نہیں ہے. شرک, کفر اور ارتداد, all these three things are punishable only by God. He will do that in the hereafter, and he did so in the times of his messengers when they were, I mean, here on the face of the earth. Once they departed, it has nothing to do with any of us. Okay,
Thank you, Dr. Slim. The last question from last week asks, is Quran the word of God or a response? Because sometimes it reiterates stories of past ummah, and sometimes it addresses the people who are refuting it. What is the logic behind this? وہ تو یہی ہے کہ it is the word of God, but it has a lot of background to it. At times people have interpolated in the previous scriptures, so the Quran sets right the historical situation. At times so there are certain corrections that need to be made regarding certain historical facts. For example, I mean, the Quran, the Torah or the Old Testament mentions that the miracle given to Moses of that white hand was actually because of an illness. So the Yad Bayza, or the white hand, is an illness which Moses had, and the Quran actually corrects it and says غَيْرِ سُوٍ آيَةً أُخْرَى. It is not an ailment; it's a miracle in itself. Similarly, you see the Quran at times corrects the Bible when the Bible says that the Almighty rested on the seventh day after creation. So the Quran at one place says that He created the heavens and the earth, وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, and there's no weariness or tiredness with which we were overcome. So you see, at times this also happens. Then at times the stories and the accounts of the messengers of God, they are corrected. We know how Solomon and David and Lot, they have been misrepresented in biblical history. So the Quran corrects their own life as well, their biography. So there are a number of things. So at times that response is a response which has been made in as a prelude to certain other explanations, or it is made as a result of the wrong information which is already present beforehand. And at times there's no such thing, and there's an absolutely new direction or a new guidance which is given. So it all depends, and I think it's a mixture of all these things. Thank you very much, Dr. Saleem. We have a bunch of written questions, so I would ask all the participants to please keep their questions short and concise. Sayyid Farhan, you're up next. Please go ahead. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. جی ڈاکٹر صاحب سورہ قاف کی آیت نمبر 15 ہے, اس کا یہ ٹکڑا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے پیٹ میں رکھنا اور دکھ کے ساتھ جننے کا بیان ہو چکا ہے. اب یہ دوبارہ حملہ آ رہا ہے, تو یہ دوبارہ پیٹ میں رکھنا, اس کا عام طور پہ تمام ہی علماء نے ترجمہ کیا ہے. میرا ذہن بار بار جاتا ہے کہ یہ پیٹ میں رکھنے اور جننے کے بعد جو انتہائی نگہداشت کا بوجھ اٹھاتی ہے, جس میں رضاعت بھی شامل ہے, یہ اس کا بیان ہے. اور اس میں ایک بڑا اچھا نوٹ لکھا ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے, میں چاہوں گا اسے میں ریڈ کروں تمام پارٹیسپینٹ کے لیے. ایک لطیف استنباط, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا سے بعض فقہائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ استنباط بھی کیا ہے کہ وضع حمل کی اقل مدت 6 مہینے ہے, یعنی کم از کم مدت 6 مہینے. اس لیے یہاں حمل اور رضاعت دونوں کی مدت 30 مہینے بتائی گئی ہے, اور قرآن کے دوسرے مقام میں یہ تصریح ہے کہ مدت رضاعت پورے 2 سال ہے, اور ان 30 مہینوں میں سے 2 سال نکال دیے جائیں تو حمل کی 6 مہینے بچتے ہیں, جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ عقل مدت 6 ماہ ہے. یہ مولانا نے ان فقہائے صحابہ کا کوٹ کیا ہے. آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ استنباط لطیف ہے, اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ اس سے متفق ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا نے حیرت کا اظہار کیا, لیکن تحریر سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں, 2 الگ الگ باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ اس آیت سے آپ نے استنباط کیا ہے کہ 30 مہینے کی جو مدت ہے اس میں حمل کی نہیں ہے اور دودھ پلانے کی, یہ اس کو ہم الگ سے دیکھتے ہیں. لیکن جو اصل بات آپ نے سوال کیا ہے اس میں تو دیکھیے عربیت کے لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو ولادت کے بعد لیا جائے. تو آیت تو شروع ہوتی ہے نا کہ حملتہ امہ ووضعتہ کرہا, پھر اس کے بعد وہ رپیٹ ہوتی ہے. تو یہ اور حملہ وفصالہ ثلاثون شہرا کے الفاظ آتے ہیں. اب وہ حمل اٹھانا, یعنی یہ اشارہ اسی طرف ہے جس پہ آیت پہلے آئی ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ ٹھیک کر دیں گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ جو حمل کا اٹھانا ہے اور دودھ کا چھڑوانا ہے یہ 30 مہینے یا 2 سال اور 6 مہینے ہے. تو یہاں حمل سے مراد وہ حمل نہیں ہے کہ بھئی جس میں آپ اٹھائے پھرتے ہیں. عربی میں یہ اس کے لیے الفاظ نہیں آ سکتے جس میں ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ بچے کو آپ نے اٹھایا, اس مفہوم میں کہ جیسے اس کی نگہداشت کی آفٹر ہز برتھ. تو یہاں حمل کا ورڈ وہاں ایسے اس طرح استعمال نہیں ہوتا. یہاں تو اصل میں اشارہ پیچھے ہی ہے کہ یہ حمل کا اٹھانا, یعنی یہ بچے
بچے کا جو اٹھانا تھا اور یہ اس کا جو دودھ چھڑانا ہے، اس کی مدت جو ہے وہ 30 ماہ ہے. اس وجہ سے مجھے تو اس سے اتفاق ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ باقی جتنے لوگوں نے ترجمہ کیا، میرے خیال میں عربی کے لحاظ سے ترجمہ یہی ہونا چاہیے تھا. دوسرے ترجمے کی گنجائش زبان کے لحاظ سے تو نہیں بنتی. رہ گئی استدلال جو ان کا ہے اسرائیل صاحب کا، وہ تو استدلال بہت سارے فقہا نے کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ استدلال کچھ زیادہ ہی لطیف ہے. ورنہ وہ جو سورہ بقرہ میں الفاظ آ گئے نا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہ حولین کاملین کی جو مدت ہے وہ ہے کہ آپ نے پورے کے پورے 2 سال دودھ پلانا ہو. یعنی یہ تو حولین کاملین کا مطلب ہی یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً 2 سال پلانا ہے آپ نے. تو یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں. یہاں تو یہ جب کہا گیا کہ وہ حملہ فصالہ 30 شہرا، تو یہ ایک عمومی بات ہے کہ اس کا جو حمل تھا وہ چاہے 9 مہینے ہو چاہے وہ 8 مہینے سے ریگارڈلیس ہے. یہ ایک مدت بتا دی گئی ہے کہ حمل کے بعد جو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے تک ایکسٹینڈ کرتی ہے. سورہ بقرہ میں جہاں یہ کہا گیا 2 سال، وہاں تو یہ کہا گیا کہ آپ نے پوری مدت تک دودھ پلانا ہو تو وہ 2 سال ہے. لیکن پوری مدت تک ضروری تو نہیں ہے کہ ہر انسان 2 سال دودھ پلائے اور ہر ماہ 2 سال دودھ پلائے. یہ ہے میکسیمم ٹائم، اس سے پہلے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. دودھ چھڑائی جو ہے وہ پہلے بھی ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ استنباط شاید زیادہ لطیف ہے، اور بات وہی ہے جس میں قرآن مجید نے اپنی بات کو مکمل کیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے کہ والدین کا آپ کو شکر ادا کیوں کرنا ہے. بات تو سٹریس وہاں سے ہو رہی ہے کہ یہ وہ والدہ ہے کہ جس نے آپ کو جنا، جس نے آپ کو پیٹ میں رکھا، پھر اس نے آپ کو دودھ پلانے کے مراحل سے گزارا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ ان میں سے تینوں میں سے شوہر کا کوئی رول نہیں ہے. نہ اس نے پیٹ میں رکھا، نہ اس نے جنا، نہ دودھ پلایا. اسی وجہ سے جو استنباط کیا جا سکتا ہے لطیف وہ ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ایک ماں کو یا ایک بیوی کو یا یعنی ماں کو اپنے باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ مقام حاصل ہے. اس لیے کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماں ہی نے کی ہیں. پیٹ میں اسی نے رکھا ہے، جنم اسی نے دیا ہے، دودھ اسی نے پلایا ہے، اور یہ تینوں بہت مشقت کے کام ہیں. تو استنباط میرے خیال میں اگر بنتا ہے تو یہ بنتا ہے کہ ماں کا رتبہ 3 گنا کیوں ہے، تو وہ ان 3 وجوہات کی وجہ سے. جی بالکل. اور ڈاکٹر صاحب جو مولانا امین احسن صاحب نے نوٹ لکھا وہ میرے خیال میں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ لطیف ہو گیا. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، دوسرے جو فقہاء ہیں ان کی بات کو وہ اسی طرح لے رہے ہیں کہ یہ کچھ زیادہ ہی لطیف ہو گیا. لیکن وہ ایسا ان کے ہاں تھوڑی سی گنجائش موجود ہے جیسے کہ وہ ان کی ہلکی پھلکی تائید بھی کریں، کیونکہ وہ فقہائے صحابہ کا انہوں نے اشارہ بھی کیا نا، جیسے بتایا ہے انہوں نے نام بھی لیا ہے. اور اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اچھمبے کے طور پہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ یہ استنباط لطیف ہے لیکن یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل، جی بالکل. تھینک یو ڈاکٹر. Next up, we have Rohan. Please go ahead. So I wanted to ask کہ اکثر لوگ جو ہیں they use a tissue paper instead of water after using washroom, and اس کی کہاں تک اجازت ہے، کہاں تک بات ٹھیک ہے، کہاں تک اس سے گزارا ہو سکتا ہے. سوری فار آسکنگ. نہیں بالکل ایک نیچرل سوال ہے. دیکھیے چاہے آپ ٹیشو پیپر یوز کریں چاہے آپ پانی یوز کریں، اصل چیز تو طہارت ہے. وہ جو ہائیجینکلی کسی چیز کو صاف کرنا ہے. If that is achievable through any means, there is nothing which is stopping us from doing that. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مٹی کے ڈھیلے ہوا کرتے تھے. آپ دیکھیں نا وہ مٹی کے ڈھیلے بھی ایک سالڈ چیز ہے. ٹیشو بھی اگر ایک سیمی سالڈ ہے لیکن اٹس ناٹ واٹر، اور وہ جو ڈھیلے ہیں they are also not water. تو اس کا مطلب ہے کہ all kinds of things were used in the times of the Prophet as well. The purpose is not the thing itself, the purpose is the objective which that thing can achieve. تو اصل چیز صفائی ہے، وہ صفائی جس طرح سے بھی ہو جائے. Thank you so much. Next up, we have Zanina. Please go ahead. جی السلام علیکم. السلام جی. ہیلو السلام علیکم. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے فادر اور جو میری اسٹیپ مدر ہیں میں ان کو مطلب اپنی طرف سے کوئی خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ انہیں میرے سے کوئی شکایت نہ ہو. تو لیکن مجھے کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے کانسیپٹس کافی معاملات میں میرے سے بہت کانفلکٹ کرتے ہیں اور دے بیکم ریئلی ٹاکسک ایٹ ٹائمس. تو میں کچھ کہتی نہیں ہوں انہیں، لیکن مجھے کافی دکھ ہوتا ہے اور پھر ایسے کیسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. تو جس طرح مطلب ابھی یہ واقعہ ہوا ہے مینار پاکستان والا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، میں اس بارے میں پوچھنا چاہی تھی کہ میرے گھر والے کنٹینیوسلی وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں اور اس چیز سے میں بہت ایگزاسٹ ہوتی. سو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اب ان کے ساتھ
پھر سے کیسے خوشی خوشی ٹائم اسپینڈ کروں اور وہ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، ایک چیز اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں نا کہ ہر انسان کو نا ایک اوپینین کا حق ہے، وہ بالکل اوٹ پٹانگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے اوٹ پٹانگ ہے، اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ دوسرے آدمی کو یہ حق دے دیں نا کہ وہ جو بھی رائے ان کی ہے اس رکھنے کا ان کو حق ہے، وہ غلط آپ کے نزدیک ہو سکتی ہے، وہ بالکل بھی غلط ہو سکتی ہے، وہ غیر اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وہ حق ہے جو خدا نے آپ کو دیا ہے. تو آپ کو جو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے یا بعض بیزاری ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کی کہتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی بات بالکل غلط ہے، یہ ٹھیک بات کیوں نہیں کر رہے. تو اس جھنجھلاہٹ سے نا اپنے آپ کو ہمیں نجات دینی چاہیے، اس لیے کہ خدا نے یہ دیکھیے نا اس وقت خدا جو ہیں وہ obviously سب دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہوا آپ نے بتایا مینار پاکستان میں، اس کے علاوہ سینکڑوں اور بہت سارے روزانہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سب کو برداشت کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور اس حوصلے سے دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جب آزادی رائے دی ہے تو وہ دی ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو ہمیں بھی اصل میں خدا کی اسکیم کو سمجھنا چاہیے کہ خدا نے جب یہ ہر ایک کو آزادی دی ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں اور اس رائے کے لحاظ سے زندگی گزاریں، تو یہ ہمیں بھی ایسے ہی ہمیں دوسرے آدمی کو آزادی دینی چاہیے. اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی تو اس میں بھی خداوند تعالیٰ ہی پھر اس کو درست کریں گے، ہم نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بطور پیرنٹس کے، یا اگر آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کی اولاد ہے، تو آپ اگر کسی موقع پہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، تو اپنا جو اوپینین ہے وہ بہت ہیوملٹی کے ساتھ، بہت تواضع کے ساتھ سامنے رکھ دیں اور دلائل اس کے دے دیں، اینڈ دیٹ از اٹ. اگر دوسرا آدمی اس کو دلیل پسند نہیں آ رہی یا اس کا اپنا کوئی رائے ہے تو ہو، آپ کیوں سے پریشان ہوتی ہیں؟ کیونکہ دیکھیے یہ جتنا زیادہ آپ کو اپنی رائے سے محبت ہے اتنی ان کو بھی اپنی رائے سے محبت ہے. تو ہمیں اس میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے اور ساری دنیا کو اپنے لحاظ سے نہیں گھمانا چاہیے، اگرچہ ہم دوسرے کو بالکل غلط کیوں نہ سمجھیں. اسی سے رواداری پیدا ہوتی ہے، اسی سے ٹالرنس پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس کا حسن ہے. یعنی ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن اس وقت خدا ہر ایک کو برداشت کیا جا رہا ہے نا. یعنی کیا کیا حرکتیں دنیا میں اس وقت ہو رہی ہیں کہ آپ کو ڈیول ورشپ ہو رہی ہے، یعنی شیطان کو پوجا جا رہا ہے، یعنی عورتوں کی عصمتیں اس طرح سے لوٹ رہی ہیں، بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے ہو رہی ہیں، ہنگر ہے، فیمائن ہے، وار ہے، پیسٹلنس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. انسان کی بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، لیکن وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت ہے جو ہر ایک کو دی ہوئی ہے، اور اسی مہلت کو خداوند تعالیٰ پھر آزمائش کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ اسکیم سمجھ لیں تو پھر امید ہے انشاءاللہ آپ کو بیزاری نہیں ہوگی، آپ کے اندر پھر ہمدردی پیدا ہوگی کہ میں کسی طرح سے کوشش کروں کہ اپنی بات کو پٹ اکراس کروں جہاں بھی موقع ملے. جہاں نہیں موقع وہاں آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو زیادہ الائن کریں جن کے جذبات اور جن کی جو خیالات ہیں وہ آپ کی طرح ہوں. آپ کو اپنے ماں باپ سے کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، لیکن سارے سیاسی، سماجی اور مذہبی معاملات میں اتفاق ضروری نہیں ہے ان سے آپ کریں. آپ کی اپنی دوستی ہو سکتی ہیں، اپنے اور لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ سے زیادہ ہم آہنگ ہوں، ان سے آپ زیادہ اس طرح کی باتیں کر سکتی ہیں. تو پک اینڈ چوز کرنا چاہیے سارے معاملات میں. The next question is from Akram Bhatti. Please go ahead. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ سورہ سعد 38 ہے، اس کی 34 آیا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. یہ اس نے مجھے بڑا پریشان کیا. میں کافی دیکھا ہے، اس کے آگے بھی 2-3 آیتیں پہلے کی بھی لگا لیں، بعد کی بھی لگا لیں، لیکن بات پلے نہیں پڑتی. تو اس کو ذرا وہ آپ اس میں تدبر قرآن ذرا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس میں دیکھ لیں. اس میں استاد امین حسن اصلاحی نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح یہ ایک میٹافر ہے، ایک تلمیح ہے، یہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہے. اور حضرت سلمان کے زمانے میں جب ان کی اپنی سلطنت جو تھی وہ بالکل سکڑ کے رہ گئی تھی، اور اس میں ان کی کیفیت بالکل ایسے ہی ہو گئی تھی کہ جیسے القینا علی کرسی ہی جسدا، کہ جیسے وہ ایک دھڑ ہے جس کے جو اپنی حکومت ہے، جس کے جو ساری جو ایکسٹینشنز ہیں وہ ختم ہو کے بالکل سکڑ کے رہ گئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس کو انہوں نے سمجھایا ہے، بتایا ہے. اگر آپ کو موقع ملے آپ اس کو دیکھ لیں. امید ہے پڑھا ہے، میں نے وہ پڑھا ہے، اسی سے مجھے زیادہ لگا. پھر اس میں یہ سمجھائیں گے کہ فتنہ اور جو وہ ہے با لام واو جو بلا نبلونکم جیسے، ان دونوں میں کیا فرق؟ نہیں دیکھیں نا یہاں تو کیا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا، یہ بھی ٹیسٹ ہے وہ بھی ٹیسٹ ہے، دونوں میں فرق. تو یہی ہے نا کہ ان کو اس آزمائش سے گزارا کہ جب ان کی جو سلطنت تھی، جو ایک عظیم سلطنت تھی، جو سکڑ کے جب رہ گئی، اور اس کے بعد ان کے پاس ایک اسپلینڈر اور گلوری اور میجسٹی حاصل تھی. آپ دیکھیں نا اس سے آپ اگر بالکل نہ ہونے کے برابر ایک جگہ پہ ہو جائیں، وہ علاقہ جو آپ کا دور دراز پھیلا ہوا تھا وہ آپ کی صرف کیپٹل تک سمٹا ہوا رہ جائے، تو یہ آزمائش ہی کی نوعیت ہوگی نا. یعنی آزمائش اس پہلو سے تھی کہ جو
ایک عظیم بادشاہی سلیمان کو دی گئی تھی اس کو پھر سمیٹ دیا گیا, اس کو سپیٹ دیا گیا, اور آپ کی جو حیثیت تھی بالکل ایسے ہی رہے گی کہ جیسے ایک جسم ہے جو بس ادموا پڑا ہوا ہے تخت پہ. جی جی ایسا نہیں ہے کہ ایکچوئل کچھ ایسا ڈال دیا گیا تھا, ایسا نہیں ہے, یہ تو ایک زبان کا اسلوب ہے. اور کئی لوگوں نے یہ فتنہ اور جو بلوا میں کہہ رہا ہوں بلا نبل ونہ کی وجہ سے وہ 155 آیا ہے شاید بقرہ کی, اس میں فرق بھی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. تو مجھے تو دونوں کا مطلب آزمائش ہے, فتنہ بھی آزمائش ہے, نبل ونہ بھی آزمائش ہے. بلا اور یعنی بلا یبلو کو بھی آزمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور فتنہ تو خاص طور سے اس طرح آتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو ایک آزمائش سے گزارا. تو یہ آزمائش پہلو تو نہیں ہے کوئی نہیں. دیکھیں نیگیٹو پہلو تو یہ آزمائش تو ایسی ہوتی ہے نا جو انسان کو ایک مشکل سے گزارتی ہے. تو نیگیٹو پہلو اگر آپ اس پہلو سے کہہ رہے ہیں وہ تو ہے, لیکن اصل میں نتیجہ تو اس کا پازیٹیو ہی نکلنا چاہیے کہ آزمائشیں بھی خداوند تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ انسان کو دیکھیں کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے, وہ اپنے چیزوں سے متنبع ہوتے ہیں کہ نہیں. اس لحاظ سے مثبت ہے بالکل, یعنی اینڈ رزلٹ ان کا مثبت ہوتا ہے. لیکن جب وہ انسان پہ آئی بھی ہوتی ہے مصیبت یا آزمائش تو بہرحال ایک کڑی چیز ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر, شکریہ, تھینک یو ویری مچ. Next up we have Shahina. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر مجھے صبر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ صبر کس سے کہتے ہیں. جیسے کوئی اپنا قریبی کبھی چلا جاتا ہے دنیا سے, تو جب انسان کو رونا آتا ہے اکیلے میں, یا کہ اس کی بات کرتے کرتے رونا آ جائے, تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ صبر کریں, ابھی صبر کرنا ضروری ہے, بعد میں تو آ ہی جائے. تو پھر کیا یہ رونا ناشکری میں آ جاتا ہے سر, یہ پوچھنا تھا. نہیں, صبر کا مطلب بس یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فیصلہ ہے اس پہ آپ راضی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جو جذبات ہیں اس پہ کوئی قدغن یا پابندی لگا دی گئی ہے. اس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہمارے پاس اسوہ شامل ہے. جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا, حضرت ابراہیم کا, جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے, تو ان کو بلایا گیا, ان کے سامنے جب دیکھا گیا وہ بیٹا جو ہے اس کی لاش پڑی ہے, تو آپ نے وہ لافانی جملے بولے کہ میری آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہیں, میرا دل مغموم ہے, لیکن میں اللہ کی رضا سے راضی ہوں. تو یہی ہے کہ ہمیں جذبات میں آ کے اگر آپ کو رونا آ جائے یا آپ کو صدمہ پہنچے, یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کو نہ ہو, ورنہ انسان تو انسان نہیں ہو سکتا, وہ پتھر دل ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے بعد وہ سنبھل جائے, اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اگر کیا ہے تو وہ کہے کہ بھئی یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو خداوند کیا ہے, خدا فیصلہ کا فیصلہ ہی ماننے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں, اور مجھے اس فیصلے کو خوش دلی سے ماننا چاہیے. تو یہ اس کے بعد فوراً بعد ایک سنبھلنے کی جو کیفیت ہے وہ ہوتی ہے, اور بعد میں بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اول صدمہ ہی صرف ہو, انسان جب نکل آتا ہے دکھ تو بعض دفعہ زندگی بھر لگا رہتا ہے انسان کے ساتھ, لیکن وہ دکھ پھر ایسا دکھ نہیں ہوتا کہ جو خدا کے ساتھ پہ جزا فضا کرے یا خدا کے آگے کمپلین کرے, یا انسان ڈپریس ہو کے بیٹھ جائے, سب چھوڑ چھاڑ دے اور زندگی سے بیزار ہو جائے. نہیں, وہ دکھ ایسا ہی دکھ ہے جو ہر انسان کو جیسے خوشی ہوتی ہے وہ رہتی ہے, بعض دفعہ دوبارہ واپس آ جاتی ہے, لیکن وہ انسان کو خدا کی اس رضا سے نہیں روکتی کہ بھئی اگر خدا نے فیصلہ کیا ہے تو میں اس فیصلے کے آگے کوئی اعتراض کروں یا کمپلین کروں, بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر کے وہ آگے بڑھ جاتی ہے. تو رونا کوئی ایسے ناشکری نہیں, گناہ نہیں ہے, کچھ ایسی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. آپ یعنی رونا جو ہے یہ تو انسان کی ایک خود ضرورت ہے, انسان کی تھراپی ہے. اگر آپ اس کیفیت سے نکلنا چاہتے ہیں تو جتنا آپ روئیں گے آپ اس کیفیت سے نکل آئیں گے. اور یہ تو انسان کی اٹیچمنٹ ہے, جو چیز آپ سے رخصت ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک شدید اٹیچمنٹ کا اظہار ہے کہ بھئی اب اس سے ملاقات میری اب آئندہ زندگی میں ہونی ہے, اب یہ میرے سے چلا گیا ہے, چلی گئی ہے, لیکن بس یہی ہے اس چیز کا. لیکن اس کے فوراً بعد آپ کو جو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ بھئی ہر وہ شخص چلا جاتا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے نہیں چلا جاتا, وہ آپ کے لیے موجود پھر بھی ہوگا آخرت میں. اگر آپ نے نیک عمل کیے ہیں تو جنت میں دونوں کو ملا دیا جائے گا. تو اس وجہ سے ایک عارضی جدائی ہے یہ. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ڈھارس بھی دیتی ہے, انسان کے اندر ایک شکری پیدا کرتی ہے اور مزید صبر پیدا کرتی ہے. شکریہ, جزاک اللہ خیر سر, جزاک اللہ. Next up we have Rafia Khwaja. Please go ahead. Dr. Shahzad, I wanted to ask you, does the state or ulama have any right to interfere in our lives and tell us how to dress, whether to work or stay at home? And since we believe in God, only God has a right to judge us and we are answerable to Him. So why has this right been given to people to judge us? I have been noticing constantly now that people are being sent on a guilt trip. People are asking scholars questions like, can I listen to music?
Can I eat lobster? What about crab? Is this haram? Is this halal? Can I paint women faces? अभी किसी ने आपसे पूछा रोना गुनाह है, तो मुझे ये बहुत ही जरा परेशानी लग रही है कि एक कांस्टेंट गिल्ट फीलिंग पे हम लोगों को क्यों जा रहे हैं? Why can't we just believe कि भाई अल्लाह हमें जज करेगा, बंदों से हम क्यों अप्रूवल हर वक्त मांगते हैं? We are constantly asking people to say, okay, no, you're on the right path, you're absolutely okay. I also have been doing that constantly. So I just wanted, some guidance from you. What is going wrong with us? ये देखिए, ये बात के सोसाइटी के अंदर चूंकि देखें ना, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स मौजूद हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. आपके अखबारात हैं, आपके टेलीविजन हैं, आपके चैनल्स हैं, आपके सोशल मीडिया के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो ये दे हैव अ कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑन आवर माइंड्स एंड दे रेज क्वेश्चंस. तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बाज़ दफ़ा इंसान को बॉदर करते हैं, और उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए आप कुरान मजीद से भी पूछ सकते हैं, आप किसी स्कॉलर से भी गुफ्तगू कर सकते हैं, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हैं. तो ये कोई ऐसी गलत ट्रेंड तो नहीं है. अलबत्ता ये जरूर गलत ट्रेंड हो जाता है कि जब आप अपने आप को इस जगह पे महसूस करना शुरू कर दें कि दूसरे लोग जो हैं वो आपको कंट्रोल करें और आप अपने आप को भी कंट्रोल में दे दें. इसमें अपने आप को आपको एतमाद में रखना चाहिए. यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट कि भाई आपको अपने ज़मीर के लिहाज से जिंदगी गुजारनी है. वट एवर द अदर पर्सन थिंक्स, सोचे मुझे इससे खास परवाह नहीं है, मेरा ज़मीर अगर किसी बात पे मुतमईन है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है. तो ये जरूर हमें करना चाहिए. लेकिन अगर ये ज़मीर के अलावा जो सवालात पैदा हो जाते हैं इंसानों की जिंदगी में, और वो इसलिए पैदा होते हैं कि चूंकि गलत इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही होती है, उस गलत इंफॉर्मेशन से बाज़ दफ़ा इंसान मुतासर हो जाता है, बाज़ दफ़ा उसकी दलील बड़ी स्ट्रांग होती है. तो यू वांट टू फाइंड आउट कि उसका काउंटर क्या है. तो देयर इज नो हार्म इन डिस्कसिंग एंड आस्किंग सच क्वेश्चंस. बट एज आई सेड, ऑल दिस हैविंग सेड एंड डन, आपको व्हाटएवर द अदर पर्सन थिंग्स, अगर आपका अपना ज़मीर उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है जो दूसरे लोग सोच रहे हैं, तो फिर आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि आप मुकल्लिफ हैं अपने ज़मीर के, और ज़मीर खुदा का नुमाइंदा है इस दुनिया में. And Dr. Saab, yesterday Gandhi Saab appeared on a program on TV which I saw, जिसमें उन्होंने भी यही बात उनको पूछी गई कि उन्होंने कहा कि nobody has a right to tell you in your private life how to dress. दुपट्टा आप लें ना लें, सर पे लें कैसे लें, आप कहाँ जाएं, आप काम करें ना करें, ये आपकी प्राइवेट जिंदगी है. अगर आप कोई गुनाह भी आपसे होता है, you are answerable to God. But I've just started finding that everyone is getting into your life. The ulamas are telling you what to do. So this is very disturbing. उसकी वजह यह है कि देखिए, हमारे यहाँ जब थियोक्रेटिक स्टेट सेटअप हुए हैं 2001 में, जब तालिबान की गवर्नमेंट सेटअप हुई है, या ईरान में आज भी वो पाई जाती है, तो थियोक्रेसीज जो होती हैं दे आर पॉलिटीज इन विच सेलेक्ट ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स दे रूल कंट्री. तो थियोक्रेसीज में यानी तालिबान भी इज लाइक अ थियोक्रेसी के मजहबी लोगों के हाथ में ज़माम इक़्तिदार है. तो वो फिर मजहब की बुनियाद पे आपको लेजिस्लेट करते हैं कि आपने फलां करना या नहीं करना, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है. तो अब ये एक बात कि आप मर्दों को दाढ़ी रखवाएं या ख़वातीन से पर्दा करवाएं या हिजाब दिलवाएं, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है. तो चूंकि वो अब दे आर इन पोजिशन ऑफ पावर, ऑफ पोलिटिकल पावर, तो दे आर इन्फोर्सिंग दीज थिंग्स एंड दे हैव बीन इन्फोर्सिंग दीज थिंग्स इन द पास्ट, एंड देयर इज अ बिग चांस दैट दे विल गोइंग टू डू इट अगेन. तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या मजहब ने अथॉरिटी वाकई दी है, या तालिबान या इस तरह के जो थियोक्रेटिक लोग हैं उन्होंने गलत समझा है. तो गांधी साहब ने जो उस प्रोग्राम में भी और इसके अलावा भी जो क्लैरिफिकेशन बताते रहते हैं वो यही है कि देखिए, स्टेट को अगर कोई दखल है लेजिस्लेशन का, वो सिर्फ ये है कि अगर जान माल और आबरू के खिलाफ कोई ताद्दी हो या कोई और ज्यादती वाला पहलू है जिसके खिलाफ आप लेजिस्लेट कर सकते हैं. अदर देन दैट इट डजंट हैव एनी पावर टू लेजिस्लेट something which is a negative. और दीन के तकाज़ों में the only positive requisites which state can legislate is it can ask its citizens कि आपने नमाज पढ़ी है, ज़कात दी है नहीं, बस. इसके अलावा वो ना ज़बरदस्ती रोज़ा रखवा सकते हैं, ना ज़बरदस्ती हज करवा सकते हैं, ना ज़बरदस्ती कोई और इबादत या कोई और काम कर सकते हैं. तो स्टेट की इंटरफेरेंस कितनी होनी चाहिए, ये है जो हमें असल में समझनी चाहिए. क्योंकि तालिबान ये समझते हैं, या जो थियोक्रेसीज होती हैं वो ये समझती हैं कि उनकी इंटरफेरेंस ऑल इंक्लूसिव होगी. इसका क्या मतलब है? जिंदगी के हर गोशे में है, घर के अंदर भी घुस के बताएंगे जी कि आपने ये करना है, फलां करना है, घर से बाहर निकलेंगे. तो इसको कर्ब होना चाहिए. इसको उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि मजहब ने जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं स्टेट लेवल पे, वो बिल्कुल गिनी चुनी है.
उसमें आपको कोई आदमी ने हक नहीं दिया किसी गवर्नमेंट को कि वो ये लेजिस्लेट करे कि आपने पर्दा करना है या आपने हिजाब पहनना है या आपने मिसाल के तौर पर दाढ़ी रखनी है. ये आपका एक पर्सनल मामला है. इसमें मजहब ने स्टेट को कोई इख्तियार नहीं दिया. दिस इज व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग. तो और ये तो उनकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जाहिर है कि जरूरी तो नहीं कि हर एक आदमी से इत्तेफाक करे. तो जो थियोक्रेसीज हैं हमारे यहाँ, ईरान में भी आजकल आप देखिए कि जो पब्लिक लॉज हैं वो ये हैं कि खातून हैज टू गो इन हिजाब इफ शी हैज टू गो आउटसाइड. या अभी सऊदी अरेबिया ने जो ये अभी कुछ नरमी की है कि आप महरम के बगैर हज नहीं कर सकते. एक जमाने में तो आप कितने साल तक ये कानून रहा है, ओनली रिसेंटली इज इट बीइंग रिवाइज्ड. या ड्राइविंग के बारे में आप देख लीजिए कि खवातीन ड्राइविंग ही नहीं कर सकती. तो ये सारी वो चीजें हैं. अगरचे जो क्लासिकल थियोक्रेटिक स्टेट तो नहीं है सऊदीया, लेकिन उनके यहाँ एक मुआहिदा है आल शेख के दरमियान और जो वहाँ के हुक्मरानों के दरमियान के भाई जो मजहबी ताबीर है वो इनकी हमेशा इख्तियार की जाएगी और हुक्मरान इनमें से होंगे. तो ये एक सेमी थियोक्रेटिक स्टेट सऊदीया है, एक फुल थियोक्रेटिक स्टेट ईरान है, और यही हम अफगानिस्तान की तरफ देख रहे हैं. जबकि इसके बरक्स इस्लाम तो थियोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता. वो तो ये कहता है कि जो लोगों का जो नुमाइंदी हुकूमत है वो उनके राय से वजूद में आएगी, वो राय जिसके बारे में भी हो. जबकि थियोक्रेसी ये कहती है कि नहीं, सिर्फ स्कॉलर्स या मजहबी लोग ही हैं जो रूल कर सकते हैं. तो ये एक फंडामेंटल फर्क है अप्रोच का. इसको अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि क्यों ये सवालात इतने पैदा हो रहे हैं. इस वक्त आप देखिए कि CNN है, BBC है, कोई अल जजीरा है, जितने भी चैनल हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली 24 घंटे अफगानिस्तान इज द फोकस. वाई? इसलिए कि उनको ये नजर आ गया है कि ह्यूमन राइट्स की जो को चैलेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ थियोक्रेसी, क्योंकि आप जाहिर है यू आर नो लॉन्गर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, और आप ये कहते हैं कि लोगों को कोई राइट नहीं है, ये राइट सिर्फ स्कॉलर्स को है. दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द टाइड ऑफ टाइम. इस वजह से अब सारा फोकस उसको हुआ है. इसी वजह से इतने ज्यादा आप ये देख रहे हैं टॉक शोज और प्रोग्राम्स हो रहे हैं ये जानने के लिए कि हुकूमत को क्या हक है और क्या थियोक्रेसी इज अ वैलिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉट. So yeah, I think these are all natural and pertinent questions which are arising in the minds of people, and they need to be answered. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Salim. I know we're over time, but there was a very eager participant. Can I ask their written question, and for the remaining written questions, I will ask them first thing in the next session, inshallah. Okay. Go ahead, please. She asked, is palm reading allowed in Islam? Is what? Is what reading? Palm reading? Palm reading. Yeah. Astrology. Okay. Or just palm reading, like. Well, you see, palm reading as a science, if it is, there's something to it. I mean, there's nothing wrong to read the palm, but if you start deciding your life schedules on the base of palm reading, because you see, still, whatever the situation one can gauge, the fact is that palm reading still is a conjectural science. It's not a full science. It's all based on conjecture, which means that at times it's true and at times it's not true. So if you start reading your palm, which is of course called palmistry, and you start basing your decisions on palmistry, whereas palmistry itself is not a scientifically proven fact as yet, there's a lot of chance, or there's a big chance that you'll end up a superstitious person. You'll do things which are not based on intellect or reasoning, and you'll do a lot of things which are based on chance or such superstitions. So I would say that if you want to read it as a means of pleasure or entertainment, fine. But if you start basing your life decisions on palmistry, then you have to be careful, because palmistry is based mostly on conjecture and speculation. Thank you very much, Dr. Salim. That was it. Do you have any concluding remarks? Thank you very much. I think we already passed the time, so inshallah we'll see each other next week on the same day. So, Khuda Hafiz.